बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से जो हैं वो टॉपिक्स लेकर आए हैं और ऐसे टॉपिक्स जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना समझना हमारे लिए ज़रूरी हो, उन पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं और करते आ रहे हैं। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम जो है वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस वक्त अगर यूथ की बात की जाए, नौजवानों की बात की जाए, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एम्फसाइज़ करें ऐसे टॉपिक्स पर। काबिल अमल प्लानिंग से ज़िंदगी किस तरह से आसान हो जाती है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि नौजवान जो हैं वो बहुत प्लानिंग्स करते हैं। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हमें कामयाब ज़िंदगी गुजारें, हमारी ज़िंदगी के कुछ गोल्स हों, कुछ टारगेट्स हों जिनको हम अचीव कर सकें। उसके लिए बेहतरीन हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। अब वो डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, पहला तो सवाल ये है। उसके लिए प्लानिंग्स कौन देगा, उन प्लानिंग्स पर जो है वो किस तरह से वो नौजवान अमल करेगा, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा की जाती हैं लेकिन वो काबिल अमल नहीं होती हैं, यानी कि उनको हम स्टार्ट नहीं कर पाते या फिर उन पर वर्कआउट्स नहीं कर पाते, उन पर काम नहीं कर पाते, वो कारआमद साबित नहीं होती। और वो टाइम जो हमने प्लानिंग करने में गुजारा होता है या फिर जिसमें हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, कुछ करते नहीं हैं, वो सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इन नुकसानात से हम किस तरह से बच सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। प्लस नौजवानों को कौन गाइड करेगा कि बेहतरीन प्लानिंग कैसे की जा सकती है, कौन से ऑप्शंस दिए जा सकते हैं उनको, कौन से जो है उनको टारगेट जो है सेट करने में उनको डायरेक्शंस दी जा सकती हैं, उस पर हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो आज के दिन के हवाले से है। आज बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की अहमियत क्या है, इसको हम जो है वो जानेंगे। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है और हम अपने मुआशरे के, अपनी सोसाइटी के बुज़ुर्गों को किस तरह से जो है अहमियत दे सकते हैं, उनका वो इज़्ज़त, उनका मकाम, उनका रुतबा उनको किस तरह से दिया जा सकता है और उनसे सीख कैसे सकते हैं। क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर हमें बेहतरीन मशवरा देते हैं, बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। इस गाइडलाइन की अहमियत को उजागर करना और बुज़ुर्गों की अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू होगी और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, उनसे मुलाकात भी होगी और आपसे भी कहेंगे कि आप इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आगाज़ में मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 21, मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
جی موسم کی صورتحال آپ نے جانی. آج کا پہلا ٹاپک جس پر گفتگو کا آغاز کریں گے قابل عمل پلاننگ کیا ہے اور اس سے معمولات زندگی کس طرح سے آسان ہو جاتے ہیں, اس کو جانیں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جلدی سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امجد پرویز صاحب, فرسٹ ٹائم سچ سویرا کا حصہ بن رہے ہیں, ایڈوائزر پارٹنرشپ پاکستان ریڈ کریسنٹ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. امجد صاحب کے ساتھ آج کی جو دوسری مہمان ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آتی رہتی ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں کرن عامر. السلام علیکم کرن, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کرن کے ساتھ آج کی ہماری جو تیسری مہمان ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. نورین غفار ہمارے ساتھ ہیں, ویمن انٹرپرینور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. گفتگو کا آغاز کریں گے, امجد صاحب سے جانیں گے کہ وہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گے, قابل عمل پلاننگ کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں. جی امجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہما آپ نے انوائٹ کیا, اور اس سے بڑھ کے یہ کہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو آج کل کی ضرورت ہے, ہمیشہ کے لیے ضرورت تھی, بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بیکاز ہماری پاپولیشن اسپیشلی یوتھ اوپن ہے ٹو دا میسز, ڈیجیٹل ایج ہے, دیر از اے اسٹروم آف انفارمیشن ایوری ویئر, تو انہیں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ پلاننگ کیا ہے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے چوز کیا. اس ٹاپک کی جو میں ذرا ایک ڈفرینٹ کونوٹیشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پلاننگ ہم ہمیشہ اس لیے نہیں کرتے کہ زندگی آسان کر دی جائے. پلاننگ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اپنے ٹارگٹس کو, اپنے سیٹ گولس کو اچیو کریں. دیٹ از دی, اور موسٹ آف دا ٹائم وہ جو آپ کسی اچھائی کے لیے, سوسائٹی میں امپیکٹ لانے کے لیے جو اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں ٹو موو فارورڈ ود دیم, آپ کو ہو سکتا ہے آسانیاں نہ بھی آئیں, بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے وہ ایسی پلاننگ کریں جو ایکشنیبل ہو, جو افیکٹو ہو. تو یہ جو ورڈ ہے پلاننگ, آپ نے اردو میں بھی اس کو پلاننگ ہی کہا, بڑا اچھا, مجھے اچھا لگا, میرا کام آسان ہو گیا. تو اٹ کمز فرام پلان. تو ہمارے سیکٹر میں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس میں تو اس کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں, کسی جگہ بھی نہیں ہوتا. ہم تو ایک شارٹ پلاننگ کرتے ہیں اور پھر آپریشنل پلاننگ کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, اور ایک اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں. بیٹھنے سے پہلے, اٹھنے سے پہلے, چائے کا کپ پکڑنے سے پہلے, دیر از اے شارٹر پلان, دیر از اے پلاننگ انوالوڈ. So it comes from the word plan, which is an acronym, PLAN. تو اس پہلا جو پی ہے, it stands for premise. آپ انالیسس کرتے ہیں, اپنی انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, اپنا ماحول دیکھتے ہیں, اپنا خود سواٹ کرتے ہیں, اسٹرینتھ, ویکنیس, اپرچونیٹیز, تھریٹ دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس پریمس کو, یعنی کہ آپ ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں, آپ کدھر ہیں, اور پھر اس کے مطابق آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. Then you learn. L is for learning. So you learn, and learning is a big journey. So once you learn, you act on it. And when you act with the help of Allah, the Almighty, تو پھر آپ سکسیس پہ پہنچیں, اس کو نوب کہتے ہیں. So culmination, achievement is the nob. So it comes from the plan, the premise, learning, act, and nob. اور جس طرح میں نے بگننگ میں کہا کہ کچھ پلاننگ ہے جو شارٹ پلاننگ ہے, جو آپریشنل پلاننگ ہے, صحیح, کچھ ایسی جو اسٹریٹجک ہے. تو ہمیں جو اپنے ویورز کو میسیج دینا ہے, انہیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو پلان کر رہے ہیں یہ اسٹریٹجک نیچر کی ہے. بالکل, اگر تو اسٹریٹجک نیچر کی ہے تو وہ 8 اسٹیپس ہیں, دے شوڈ ریسرچ. بالکل, اس کے حوالے سے ہم ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے آپ سے. کرن کیا کہنا چاہیں گے, پلاننگ زندگی میں کیوں ضروری ہے, اور اتنے اچھے سے امجد صاحب نے جو ہے وہ پلاننگ کو ڈسکرائب کیا کہ پلاننگ کا مطلب کیا ہے, پلان کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, لانگ ٹرم پلاننگس کیا ہیں, شارٹ ٹرم پلاننگس کیا ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں پلاننگ بیسیکلی جو آپ کا پہلا کویشچن ہے کہ ضروری کیوں ہے, اٹس امپورٹنٹ ٹو گیو یو ڈائریکشن. آپ کے پاس کوئی سمت ہونی چاہیے, آپ کا کوئی گول ہے تو آپ نے اس سے ریلیٹڈ جو اسپیسیفک اسٹیپس لینے ہیں, وہ پلاننگ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب جو میجرلی جو ٹاپک ہے کہ ایکشنیبل, دیکھیں جب آپ کے گولز ریئلسٹک ہوتے ہیں اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی ریئلسٹک ہوتی ہیں تو پلاننگ ایکشنیبل ہوتی ہے. اگر آپ ان ریئلسٹک گول سیٹ کرتے ہیں نا, تو پلاننگ وہاں ایکشنیبل کیسے ہو سکتی ہے. اب جہاں تک بات ہے پلاننگ کی, تو یہ تو کافی براڈ ٹاپک ہے, لیکن اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں اس میں آپ کی پرسنالٹی کی بھی بہت ساری کیپیسٹیز آتی ہیں, جیسے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور ہے,
آپ کی ججمنٹ ہے, آپ ابھی یہ دیکھ سکیں کہ جس بھی گول کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں ابھی سے لیٹ سپوز کچھ مہینے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا یا آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہوں. تو یہ ساری کی ساری کیپیسٹیز بیسیکلی آپ کی اپنی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے, جو آپ کی پرسنالٹی کی اسٹرینتھ ہے, آپ کے انوائرمنٹ کو آپ کتنے اچھے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں, آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کتنا اچھا کر سکتے ہیں, یہ سب چیزیں پلاننگ میں آتی ہیں. اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریئلسٹکلی ان چیزوں کو انالائز کریں. اب میں یہاں بیٹھ کر لیٹ سپوز کوئی ایسا ٹارگیٹ رکھ لوں کہ میں نے سیاچین میں ریسرچ کرنی ہے, تو یہ تو ایک ریئلسٹک ٹاپک ہی نہیں ہے, ریئلسٹک گول ہی نہیں ہے, میری وہاں تک ایکسیس ہی نہیں ہے. کوئی بیٹھ کر عام انسان اس بات پر دکھی ہو کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں اور وہ اس کے لیے پلاننگ کرے, تو یہ ریئلسٹک چیزیں نہیں ہیں. صحیح. پلس آپ کا کیونکہ جو ٹائم ہے نا, وہ آپ نے جن چیزوں پر انویسٹ کرنا ہوتا ہے, ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ چیز ہے آپ کی لائف کی جو کبھی واپس نہیں آتی. ایک بار جو ٹائم چلا گیا نا, آپ اس کو واپس لا نہیں سکتے. بالکل. تو وہ آپ نے جس پلاننگ پر انویسٹ کرنا ہے نا, اس کی کم از کم اتنی امپورٹنس ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اس ٹائم کو انویسٹ کریں. بالکل, انویسٹ کریں یا ویسٹ کریں, اس ڈفرینس کو بھی ہم نے جو ہے بہت اچھے سے سمجھنا ہے. نورین, آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس خوبصورت ڈسکشن میں؟ اس کے اندر ٹاپک بہت زبردست ہے, اینڈ تھینک یو ویری مچ آپ نے مجھے بلایا آپ شو کے اندر. اسٹریٹجک پلاننگ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو یوتھ کے ساتھ, چونکہ میں بہت زیادہ اٹیچ ہوں, پلس وومن لیڈ بزنسز کے ساتھ, ہم لوگ اسٹریٹجک پلاننگ نہیں کرتے, ہم آپریشنل اور ٹیکٹیکل کے اندر نکل پڑتے ہیں, جو کہ اسی وجہ سے ہم ایکشنیبل پلاننگ جو آپ کہہ رہی ہیں, جو آپ کا ٹاپک ہے, وہ نہیں اچیو ہوتا. اور ہم کچھ چیزوں میں اتنا زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں, جیسے کنٹینجنسی پلاننگ کا کوئی کسی نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا, نہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کرنا ضروری سمجھتے ہیں, کیونکہ 11th آور ڈیسیشنز آپ کے بزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کرنے ہوتے ہیں. وہ سچویشن, چاہے اسٹریٹجک گول آپ نے بنا لیا کہ میرے گروپ آف کمپنیز ہونے ہیں اگلے 15 سالوں میں, اب وہ گروپ آف کمپنیز کین بی ان ہاسپٹیلٹی, اٹ کین بی ان بیوریجز, کوئی بھی انڈسٹری اٹھا لے. ٹھیک, ہم سارے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں گر گئی, میں فیل ہو گئی. کرونا نے بہت کچھ سکھا دیا. صحیح. اس میں وہ چیزیں ہم نے اپنی پلاننگ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ کچھ ہو گیا. بالکل. اور ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہوگی اپنے ایکشنز کی. ہم سارے رسپانسبلٹی اونرشپ لینے سے بھاگتے ہیں. بالکل. جس کی وجہ سے ہماری ایکشنیبل پلانس جو ہے نا, جب کریڈٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا, تو ایوری بڈی وانٹس ٹو انجوائے, اینڈ جو برائی ہوتی ہے وہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور اس چیز کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. ایسے ہی ہے, جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہے. اگر ہم فیل ہو گئے, کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ بہت سکسیسفل ہے کیونکہ اس نے یہ کام کیے ہیں, اگر وہ سکسیس کو مزید انالائز کیا جائے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ یا وہ خاتون کتنی بار گر کے کھڑی ہوئی ہے. بالکل. کیونکہ گر کے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, ہم کتنی بھی اچھی پلاننگ کیوں نہ کر لیں, وہ ایکشنیبل نہیں ہو سکتی. بالکل. کیونکہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں, آپ نے اپنے اندر نہیں ٹوٹنے دینا. کیونکہ حالات اور واقعات اس طریقے سے چینج ہیں, بیکاز ہم ایک ایسے اکنامک سسٹم کا حصہ ہیں جہاں کے ہم بہت لمبا دور اندیشی کے ساتھ پلاننگ نہیں کر سکتے. ڈالر فلکچویشن وی آل نو, کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے یہاں پہ بدلتی ہیں, تو آپ کا دماغ بھی اتنی ہی تیزی سے چلنا چاہیے کیا کہ آپ کو لاس نہ ہو. تو جب تک آپ کا جو ہوتا ہے نا دور اندیشی کی جو نظر ہوتی ہے, وہ رکھنی بہت ضروری ہے, اور حال میں کام کرنا. دور اندیشی پلس حال میں کام کرنا. بالکل. یہ کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے, اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہاؤ آئی ہیو لرنڈ. ٹھیک, صرف ایک سینٹینس میں, پھر یو کین. راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر یہ چیز میں نے لرن کی ہے. ٹھیک, اور ہر چیز ہم ہمارے ایونٹ میں یہ چیز سیکھتے ہیں کہ 11th آور کے اوپر ہم نے اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہوئی ہے تو واٹ ایکشنز وی ہیو ٹو ٹیک. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے, نورین سے جانیں گے کہ وہ کون سے ٹپس ہیں, کون سے سجیشنز ہیں جو انہیں بتائے جاتے ہیں, اور وہ گائیڈ کریں گے نوجوانوں کو. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں.
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। काबिल अमल प्लानिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, मामूलात ज़िंदगी को कैसे आसान बनाती है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जो है वो अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहें, कोई सजेशन आपके माइंड में हो देना चाहें, या फिर हमारे तीनों मेहमानों से कुछ जानना चाहें, तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल नौरीन से जो गुफ्तगू हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे और अमजद साहब से बात करेंगे। अमजद साहब, कितना ज़रूरी है कि हम जो प्लानिंग करने जा रहे हैं उसमें से डर बाहर निकाल दें। फेलियर का जो डर है यकीनन वो एक बच्चे से लेके एक नौजवान तक को है। मैं गिर गया तो क्या होगा, मैं प्लान में फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तो कोई और प्लानिंग नहीं है। ये बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं जो हमें रोकते रहते हैं। माशाल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसको मैं रिस्पॉन्ड डेफिनेटली आफ्टर टेकिंग दी डिस्कशन लिटिल फॉरवर्ड, वो जो जिस मौजू पे बात हो रही थी, बट जस्ट सेंटेंस के डर होना इम्पॉर्टेंट भी है। बट इस पे फिर मैं ज़रूर आता हूँ, लेकिन ऑनरेबल गेस्ट ने बड़ी अच्छी बात की थी कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड था, वो बातों में कहीं गुम हो गया, कि हमारे पास कंटीजेंट और अल्टरनेटिव प्लानिंग का रुझान नहीं है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और डायमेंशन है जिस पे बात करना आई थिंक बड़ा ज़रूरी है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, दोनों स्ट्रेटेजिक भी ज़रूरी है लेकिन ऑपरेशनल प्लानिंग भी ज़रूरी है, और 11th आवर प्लानिंग के भी काबिल हमें होना चाहिए, बिकॉज नॉट ऑलवेज लाइफ विल गिव यू चांसेस कि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें। समटाइम्स यू आर फेस्ड विद द सिचुएशंस कि आपको उस वक्त वो 11th आवर भी करना है। तो हमने अपने जनरेशन्स को, द न्यूअर जनरेशन को इस काबिल बनाना है कि वो दोनों तरह की प्लानिंग करने के काबिल हों और वो एक्शनेबल हो और इफेक्टिव हो। तो ये जो अल्टरनेटिव प्लानिंग है, इसको बुरा कभी नहीं समझना चाहिए कि इसकी इंतहाई इम्पोर्टेंस है। वो इस तरह होता है कि अगर आप एक सर्टन फील्ड आपने चूज़ कर लिया, फिर एक सर्टन इदारे में जॉब करने का आपने सोचा, उसके लिए प्लानिंग किया, आपने आपको प्रिपेयर किया, यू गो फॉर इट। बट उसके साथ आपको एक टर्म होती है AHP, अल्टरनेटिव हायरार्की प्रोसेसिंग। आप उसको वेटेज दे देते हैं, यार मैंने इसको 100% वेटेज दे दी है, मैंने इधर ही जाना है इस इदारे में, मैंने यही फील्ड पढ़ना है, इस डिसिप्लिन में जाना है, या मैंने फ़लाँ जगह शादी करनी है, या मैंने फ़लाँ कंट्री में जाना है। सो बट देन यू विद दैट मेक कंटिजेंट प्लान, यू मे विद दैट मेक अल्टरनेटिव प्लान कि यार अच्छा ठीक है, अगर मैंने मैस कम्युनिकेशन नहीं की तो मैंने जो है वो मार्केटिंग कर लेनी है। मैस कम्युनिकेशन को मैंने अगर 100% वेटेज दी है विद ऑल द फैक्टर्स जिनको आप एविडेंस बेस करके वैलिडेट करके उसको परसेंटेज देते हैं, अच्छा इसमें मैं बोल अच्छा सकता हूँ, कम बोल सकता हूँ, ये वजह है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, उसको वेटेज देते हैं, फिर दूसरे को वेटेज देते हैं। तो वेटेज के मुताबिक आपके पास सेकेंड अल्टरनेटिव ज़रूर होना चाहिए, एंड देन यू एम टू रीच वेयर यू वांट टू रीच, बट देन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। आप रियलाइज़ करते हैं नहीं यार इधर जाना ठीक नहीं था, वो जो सेकंड ऑप्शन है वो, तो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, वो जो आपका कुछ सवाल था कि डर का आंसर, देखिए ये आपको एक ऐसे एलिमेंट में लेके आता है जिसको हम बोलते हैं कि आप एक स्ट्रेस या चैलेंज फेस पे आते हैं। सो यू एक्सेप्ट चैलेंजेस, you get into the stress, and because of that stress it gives you extra power, extra energy. तो वो जो है एक पूरा एक इंग्रेडिएंट आपको देता है कि आप फिर उसके एड्रेस करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसको मिटिगेट करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए। वो मिनिमाइज़ इस तरह करना चाहिए कि आप जितनी ही जो हमारी सेकंड गेस्ट ने कहा कि आपकी जो टारगेट सेटिंग है, जो गोल सेटिंग है, वो रियलिस्टिक हो। तो रियलिस्टिक आप कब कर सकते हैं कि आप वो पूरे जो मैंने इससे कहा था ना प्रेमिस, आप पूरा एनालिसिस, सेट ऑफ एनालिसिस आप करें और पूरा इस चीज़ को अच्छे तरीके से माप लें कि ये आपकी जो है वो रियलिस्टिक, अचीवेबल, अटेनेबल और टाइम बाउंड प्लानिंग है। तो वो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्क को या डर को कम करते हैं, और इसको बिल्कुल समझना चाहिए। एट द बैक ऑफ द माइंड डर का होना, खौफ का होना ज़रूरी भी है, लेकिन इसको मिटिगेट करने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। डर का होना ज़रूरी है, और इस ज़रूरत को किस तरह से बैलेंस वे में हमने अपनी सोच को कंट्रोल करना है और इस डर को भी रखना है कि अगर ये हो जाता है, हमारा प्लान फेल हो जाता है, हम फेलियर का सामना करना पड़ता है, हमें कोई हर्डल आ जाती है, कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है हमारी राह में, तो उसको हमने किस तरह से ओवरकम करना है किरण। लेकिन हम जो है वो डरते ही रह जाते हैं कि ये ना हुआ तो क्या होगा, वो ना हुआ तो क्या होगा।
ذرا تھوڑا سائیکلوجیکلی بھی ہمیں بتائیں کہ سائیکلوجیکل ریزنس کیا ہیں, کیوں ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہار کا خوف ہو جاتا ہے, گرنے کا ڈر ہو جاتا ہے, فیلئر کا شکار ہونے سے ہم جو ہے کتراتے ہیں اور پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں پلان غلط ہو جائے گا, پلان نہیں بنانا, یا پھر اگر یہ پلان بنا لیا تو کوئی اور نہیں بنائیں گے. سب سے پہلے تو اپریشیٹ یور اسکل. بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. آپ ہی کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو میں کنٹینیو کروں گی کہ ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا, وہ نہ ہوا. آن دا کنٹریری سے کہ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اگر یہی کرتے رہے تو کیا ہوگا. آپ تو اس ٹرم ہے کہ یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا, ایکچولی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح سے چلتے رہیں گے نا تو بھی ریزلٹس کافی ڈیزاسٹرس آتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے ڈر کی, اگر ہم بہت بیسک لیول پر اس کو دیکھیں, جیسے آپ کہیں کہ سائیکلوجیکلی اگر اس کو میں ایکسپلین کروں تو ڈر کیا ہے, فیئر ایک بیسک ہیومن ایموشن ہے. ٹھیک ہے, کچھ 5 بیسک ہیومن ایموشنز ہیں, اس میں سے ایک ڈر ہے جو بائی ڈیفالٹ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بائی ڈیفالٹ 2 خوف لے کر پیدا ہوتا ہے, ایک اونچی آواز کا ڈر اور ایک اونچائی سے گرنے کا ڈر. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ جو اونچائی سے گرنے کا ڈر ہے یہ اگین جب آپ کو سکسیس نہ ملے ETC تو فارورڈ لائف میں یہ اس سے ریلیٹ ہوتا ہے. اللہ نے کوئی بھی چیز, کوئی بھی ایموشن, کوئی بھی فیلنگ بلا وجہ تخلیق نہیں کی ہوئی ہے. تو اگر ڈر ہے تو وہ ہمارا سروائیول انسٹنکٹ ہے. اگر ہم ڈریں گے نہیں تو ہم ایسے ریکلیس رسکس لے سکتے ہیں جو ہمارے سروائیول کے لیے تھریٹننگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں تک بات ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ڈر ہونا وہاں پر بھی ضروری ہے, کیونکہ آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. صحیح, رسک انالیسس نہیں کر سکتے. لائف میں تو دیر از آلویز اے رسک, وہ تو کبھی آپ اس کو ایکسکلیوڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ رسک نہیں ہے, رسک رہتا ہے. جب آپ پلاننگ کرتے ہیں, اسٹریٹجائز کرتے ہیں, یٹ دیر آر سرٹن فیکٹرز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جیسے ہی ابھی کورونا ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے نا, دنیا نے کیا کیا پلاننگ اسکیم ہوئی تھی, سب کچھ ایک طرف رہ گیا. بالکل, اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. صحیح. سو ایک انویزیبل سا ٹائنی سا جراثیم جو نظر بھی نہیں آ رہا, وہ اتنے بڑے بڑے جائنٹس کی لائف کو کنٹرول کر رہا تھا, کر رہا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایسے فیکٹرز کو بیچ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ بھی پلان کر لیں تو بھی دیر وڈ بی سرٹن فیکٹرز جو شاید ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے اور ہم انہیں پر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. صحیح. تو بیسٹ ٹیکنیک یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے. مطلب ڈر تو لگ سکتا ہے, آپ اس سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگے گا, لیکن جہاں تک بات ہے فیلئر کی, اب وہ ہوتا کیوں ہے. پہلی چیز یہ کہ فیلئر کی ڈیفینیشن ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ جس کو فیلئر کہہ رہے ہیں کیا وہ یونیورسل ڈیفینیشن ہے؟ ہر انسان کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اس کے اکارڈنگ اس کی پرسنالٹی بنتی ہے, اس کی ڈیسیجن میکنگ اسی کے اکارڈنگ بنتی ہے جو اس کے رول ماڈلز نے اس کو ٹرانسفر کیا. اور آپ کے سب سے بڑے رول ماڈلز آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں. اگر ان کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈرنے سے نہیں ڈرتے تو پھر آپ بھی نہیں ڈرتے, کیونکہ آپ نے وہ ایکوائر کی ہوتی ہے وہ لرننگ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اگر انر سیلف اسٹرانگ ہے نا, آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے. جن لوگوں میں سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, اوور کانفیڈنس کی بات میں نہیں کر رہی, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, بٹ جو سیلف کانفیڈنس ہوتے ہیں دے آر نیور افریڈ آف فیلئر, کیونکہ فیلئر از اے پارٹ آف لائف, اینڈ فیلئر نہیں ہوگا تو آپ بہت ساری چیزیں لرن نہیں کر سکتے لائف میں. لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لائف میں فیل بھی ہونا چاہیے. ایسے لوگ جو زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوئے اور کبھی ہو گئے نا تو ان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو آپ کی فورس آئی آلویز انکریج پیپل کہ آپ وہ کریں جو 99% لوگ نہیں کر رہے اس دنیا میں, کیونکہ وہ تو ایک بھیڑ چال ہے نا, جو سب کر رہے ہیں آپ بھی وہی کریں گے, تو آپ نے کچھ الگ تو نہیں کیا. جب آپ کو کچھ ڈفرینٹ کرنا ہوتا ہے تو اگین ہوا کے متبادل رخ کھڑے ہونا ہوتا ہے آپ کو. تو آپ سیم سمت میں جاتے ہوئے کبھی بھی ڈفرینٹ چیزیں نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ہے نا ایگزامپل, دنیا میں جتنی بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں, ڈسکوریز ہوئی ہیں, انوینشنس ہوئی ہیں, وہ کسی کی سوچ کے بہت اگینسٹ ہوئی ہیں. مطلب دنیا نے پہلے ان کا مذاق ہی اڑایا تھا کہ ایسا پاسبل بھی کیسے. بٹ وہ ہوا ہے کیونکہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے. پھر آپ اس میں پریپیئر ہوتے ہیں کہ اگر میں فیل ہو بھی گیا. کنٹینجنسی پلاننگ میں وٹ آئی بلیو کہ ایک بہت غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ پلان فیل ہو جاتا ہے تو آپ آل ٹوگیدر اپنا گول چینج کر لیں. وٹ آئی بلیو از دس کہ آپ کے پاس پلانز ہونے چاہیے, ٹھیک, گول سیم ہونا چاہیے کہ چلو پلان اے سے یہ گول اچیو نہیں ہوا تو پلان بی, سی, آل ٹوگیدر اگر آپ فوراً گول چینج کر لیتے ہیں تو پھر جو کہ ہوتا ہے. اگر نوجوانوں کی بات کی جائے تو وہ فوراً سے جو ہے اپنی کی کرائی جو محنت ہوتی ہے اس پر پانی پھیر دیتے ہیں کہ نہیں اب یہ دوسرا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, آج جو ہے وہ ہماری منزل کوئی اور ہے, کل ہماری منزل کوئی اور ہوگی. یہ کنفیوژن بھی ہمارے نوجوانوں میں بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل, اسی لیے نا کیونکہ ان میں پریشر لینے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, فیلئر کا ڈر ہوتا ہے. اگر آپ فیل ہو بھی جاتے ہیں
تو کیا ہو جائے گا. آئی واز ڈرائیونگ لاسٹ ڈے, تو سگنل پہ ذرا میں نے دیر لگا دی نکلنے میں, تو میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ اب سارے تمہیں برا بھلا کہیں گے. میں کہوں کہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں نے تو اپنی گاڑی بچانی ہے نا, میں صرف اس لیے کہ سگنل بند ہو جائے گا میں کسی میں بھی جا کے مار دوں کیونکہ کافی رش ہے. کرن, میں نے نورین سے بھی گفتگو کرنی ہے اس حوالے سے, کیونکہ نورین نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو لوگ کیا کہیں گے کا ڈر ہے, یہ کیوں اتنا زیادہ ہمارے اندر ہے؟ بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کے لیے بڑی پیاری وہ کوٹ ہے نا کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. یہ تو روگ ہے دنیا کا ایک بہت بڑا. وائی؟ بیکاز لوگوں کو ججمنٹ کا اور ایویلیویشن کا ڈر ہوتا ہے, جس کو آپ فیئر آف ایویلیویشن کہتے ہیں, کیونکہ لوگ اپنے آپ کو انالائز کرتے ہیں تھرو دا کامنٹس اینڈ ججمنٹ آف ادر پرسن, کہ اگر کوئی انہیں اچھا کہے گا, اپریشیٹ کرے گا تو دے ول فیل گڈ, اگر کوئی اور انہیں نیگیٹ کرے گا تو پھر دے وونٹ فیل گڈ. مطلب اس طرح تو آپ ایسے ہیں نا کہ جیسے یہ بلب ہیں, آپ سوئچ آن کریں آن ہو گئے, سوئچ آف کریں آف ہو گئے. ٹھیک, تو اس طرح تو آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دیا ہوا, بٹ اگین وہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ آپ کی لائف لانگ لرننگز ہوتی ہیں نا. ٹھیک, جن لوگوں کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ سیٹ پیٹرنس پہ چلتے ہیں, تو پھر وہ انہی کو فالو کرتے ہیں اور انہی میں اس کی انہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں جج کریں گے, ہم کامیاب ہیں نہیں ہیں, یا ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. نورین, خواتین میں یہ ڈر زیادہ ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, مجھے برا سمجھا جائے گا, میں کامیاب نہیں ہوں گی تو مجھے اور لیٹ ڈاؤن کیا جائے گا. دیکھا, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تمہاری پلاننگ فیل ہونے والی ہے. عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں کام کے لیے تو انہیں سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے, اپنے آپ کو ہر لیول پہ پروف کرنا پڑتا ہے, اور خواتین کو ہم سیریس بھی نہیں لیتے. ریزن بینگ کہ وہ ایک بہت کم, اب تو چینج ہو گئی ہیں کافی ساری چیزیں. پہلے زیادہ تر لوگ شوقیہ کرتے تھے, اب سیلف ریکگنیشن کے لیے لوگ کر رہے ہیں. صحیح. اب جب ہم کر رہے ہیں تو ہمیں 2 اسائنمنٹس ہم نے لے لی ہیں اپنے لیے. ایک تو اپنی گھر کی ذمہ داری پوری کرنی ہے, بالکل, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ ہم جج کیے جا رہے ہیں اس کے بیسس پہ. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور دوسرا جو باہر کا کام ہے اس میں سب سے انٹریکشن بھی چل رہی ہے, آپ نے اپنا ہر جگہ پہ پروف کرنا ہے کہ کیونکہ ذرا سا آپ کہیں پہ بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا, تو دیکھا میں نے تو یہی کہا تھا کہ نہیں کر پاؤ گی فلانا. اس طرح کے جو ڈائلاگز ہیں وہ بہت زیادہ سننے پڑتے ہیں آپ کو. تو آپ کو خود اندر سے بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. وہ آپ جب ہی کر پائیں گے جب آپ یہ ایگزوجنس فیکٹرز جو سننا ہے نا دوسروں کی باتوں کو, اس میں آپ سن ہو جائیں. صحیح. ڈونٹ, آپ پلیز مت سنیں, آپ صرف وہی سنیں جو کہ آپ کے لیے پازیٹیوٹی کا یہاں پہ بھی پرابلم آتی ہے کہ اگر صرف اپنی کر رہے ہیں, دوسروں کی نہیں سن رہے یا دوسروں کا مشورہ نہیں مان رہے, تو وہاں پہ بھی آپ کو کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ دوسروں کا مشورہ سنیں ضرور, لیکن عمل وہی کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. صحیح. کیونکہ آپ اپنے بیسٹ جج ہیں. جیسے سر نے کہا, کیونکہ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, SWOT, اسٹریٹجک مارکیٹنگ مینجمنٹ از مائی ہارڈ کور سبجیکٹ. SWOT ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے ہی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر نعمان اسلام آباد سے موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا شیئر کریں گے. السلام علیکم نعمان. جی السلام علیکم نعمان, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ہر بندہ اپنی لائف میں سکسیس چاہتا ہے. سکسیس کے بیسیکلی حاصل کرنے کے اپنے پرنسپلز ہیں, اپنے لاز ہیں. ٹھیک. یہ جو آرگنائزڈ پلاننگ ہے یہ سکسیس کے پرنسپلز میں سے ایک بہت اہم پرنسپل ہے. اب بات یہ ہے کہ آرگنائزڈ پلاننگ جو ہے اس کے بیسیکلی 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. نمبر 1 آپ کہاں کھڑے ہیں, نمبر 2 آپ نے کہاں پہنچنا ہے, کہاں جانا ہے, اور نمبر 3 آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں کیسے پہنچیں گے. تو یہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہے اور اس پروسیس کو سمجھنا ضروری ہے اگر آپ اپنے گولز کو, اپنے ویژن کو اور اپنے پرپز آف لائف کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. وداؤٹ آرگنائزڈ پلاننگ کوئی بھی انسان اپنے پرپز کو یا اپنے ویژن کو, اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکتا. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سکسیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے فیتھ کا لیول. جہاں پہ آپ کے اندر ڈاؤٹ آ جاتا ہے, فیئر آ جاتا ہے, وری آ جاتی ہے, تو وہ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے فیلئر کے ساتھ. تو اگر انسان کے اندر فیئر ہے تو اس کو آٹو سجیشن کے ذریعے, افرمیشنز کے ذریعے اس فیئر کو نکالنے کے لیے
وہ ورڈز وربلی یوز کرنے چاہیے تاکہ اس کے فیتھ کا لیول بڑھے اور وہ سکسیس کی طرف جو ہے نا وہ موو کرے. تو میری بیسیکلی جو ہے نا وہ یہ سجیشن تھی. جی 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 آپ نعمان سجیشن دینا چاہ رہے تھے. میرا خیال ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ کال کیجئے, پارٹیسپیٹ کیجئے اور اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہ کیجئے. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن نورین کے ساتھ. ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے سچ سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے قبل ہمارے ریگولر کالر نعمان ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے تھے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے نورین سے. نورین سے پہلے کہیں گے کہ وہ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں. ہم کچھ ریزنس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ کیوں ہم جو ہے وہ ڈرتے ہیں یا پھر ہمارا اندر کا ڈر جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری سوچ پہ حاوی ہو جاتا ہے. نورین, بزنس کمیونٹی کے ساتھ جب سے اٹیچ ہوئی ہوں, تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ, جب میں نے اپنا کریئر شروع کرنا چاہا تھا نا زندگی میں, سو آئی وانٹیڈ ٹو بی دی چیف ایگزیکٹو آف اے بینک, اور لائف جرنی ویسے ہی چل رہی تھی جیسے چلنی چاہیے تھی. ٹھیک, ریجنل لیول پہ پہنچ گئی, پھر کنٹری لیول پہ اپروچ کرنا تھا. لیکن زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے سوچی ہوتی ہے لیکن ایز پر پریکٹس, کیونکہ اس میں کافی ساری, وہی عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے, جب آپ بیٹی ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت زیادہ آسان ہوتی ہیں. جب آپ شادی کر لیتے ہیں, شادی کے بعد بھی چیزیں بہت آسان, لیکن جب آپ ماں بن جاتے ہیں تو ڈیسیشنز لینے میں آپ کو تھوڑی سی, ہر چیز میں آپ کو دو راہ سوچنی پڑتی ہے کہ اگر ہم نے یہ ایکشن لیا تو اس پہ ہماری بچے پہ کیا اثر پڑے گا. تو کریئر یا فیملی میں سے ایک چیز سلیکٹ کرنی تھی, تو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ بینکنگ, اور اس کے بعد میں نے اپنا گول, اپنا وہی ہے, صحیح, وہ ڈاؤن دی لائن آئی ول ہیو مائی اون بینک انشاءاللہ. انشاءاللہ اسکائی شوڈ بی دی لمٹ, کیونکہ کراؤڈ فنڈنگ میں تو آ ہی گئے ہیں, تو آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اپنے ویژن, اپنے گولز ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہر کوئی اپنے نظریے سے دیکھتا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ انٹرپرینیورشپ پہ آتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم مسکراتی رہتی, مسکراتی رہتی. اتنی پریشانی میں بھی مسکرانا, صحیح, یہ اس بات کی دلیل دیتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پڑھا میں نے, کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ آپ کے خوف سے بہت آگے ہے. بے شک. تو جب آپ یہ چیز سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے زندگی کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ کراس کرنا بہت آسان ہے. ٹھیک, کیونکہ جیسے ہی آپ نے گھر سے باہر قدم رکھا, خواتین کے لیے یہ میسج بہت ضروری میں دینا چاہتی ہوں, ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہم باہر کے لوگوں سے اپنے کلیئر کٹ ڈسکشن نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈسکشن کر لی جس میں میں نے کلیئر بتا دیا کہ میرے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کام کرنے کے لیے, تو شاید وہ مجھے کام نہ دیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ سٹریس اپنی باڈی میں لے کے گھر جب پہنچتی ہیں تو وہ سارا غصہ یا تو اپنے بچے پہ نکلتا ہے یا پھر مظلوم ہمارے شوہر, تو ان پہ نکل جاتا ہے, یا پھر گھر میں ساس نند ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا. میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو گھر کے رشتے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ان کے ساتھ بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ہم نے رشتے نبھانے ہیں. ایگزیکٹلی. باہر کی دنیا اپنی سلیکشن کے حساب سے ہم چوز کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں کرنا, کیونکہ دینے والی ذات رزق بندے کو اس طرح سے ڈھونڈتا ہے جیسے موت کا فرشتہ. یہ ہم سارے اس چیز سے بڑے فیملیئر ہیں. تو رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, کوشش آپ کے ہاتھ پہ ہے. بالکل, یہ کوشش ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس پر اپنی سوچ کو کس طرح سے جو ہے وہ بیلنس وے میں آگے لے کر جا سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ امتیاز کراچی سے موجود ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے اور ان کے پاس کیا سجیشنز ہیں. السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میم. بڑا یونیک ٹاپک ہے کہ پلاننگ جو ہے, قابل عمل پلاننگ اپنانے سے جو زندگی آسان ہے. تو یہ تو خود ہی آپ نے
ایک آسان زندگی کرنے کے لیے آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا, تجویز دے دیا کہ قابل عمل پلاننگ ہم کریں گے تو آسان ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر بات یہ دیکھنی پڑے گی کہ کیا عوامل ایسے درکار ہوں گے جس سے کہ ایک عام آدمی, ایک عام شہری جو ہے پلاننگ ایسی کر سکے جو اس کے لیے معاون ثابت ہو. اگر پلاننگ ہم کرتے ہیں اور ہماری چیزیں معاون ہمارے ساتھ نہیں ہوتی, معاشرہ معاون نہیں ہوتا, ملک کے حالات معاون نہیں ہوتے اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ پھر پلاننگ جو کرنے کے باوجود زندگی جو ہے آسان نہیں, مشکل ہو جایا کرتی. اور من حیث القوم کی اگر بات کی جائے تو پلاننگ کرنے کے لیے تو بہت سی پلاننگ ہے, مگر پھر وہی بات گھوم پھر کے میں کہوں گا پلاننگ کے لیے ایک چیز بہتر ہے, اس کو عمل درآمد کے لیے جس سے آسان ہو جائے قوم کی زندگی اور قوم نکھر جائے, وہ ہے میڈم ایمانداری, ہانیسٹی. کہتے ہیں نا جہاں ہانیسٹی ہوگی وہاں پہ پھول ہوں گے, باغ ہوں گے, خوشبو ہوگی, تتلی ہوگا, جگنو ہوگا, ہوائیں ہوں گی, مزیداری ہوگی. اور جہاں پہ ہانیسٹی نہیں ہوگی کوئی سی بھی پلاننگ کر لیں زندگی آسان نہیں, مشکل ہو جائے گی. بہت اچھا ٹاپک ہے اور اتنا مشکل ٹاپک آپ رکھتے ہیں میم کہ بڑا سوچنا پڑتا ہے. آپ لوگ کہاں سے لاتے ہیں ٹاپک, ذرا کبھی بتائیے گا. السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ نے اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. انہی باتوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے امجد صاحب سے. اچھا امجد صاحب, دو چیزیں. ایک تو امتیاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلاننگ تو ہم نے کر لی لیکن ہماری جو سراؤنڈنگ ہے وہ فیوریبل نہیں ہے, کسی بھی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ہرڈلز آ گئیں یا پھر کوئی ایسی سچویشن آ گئی جس سے ہم اویئر نہیں تھے. دوسری بات جو ہمیں نورین نے ابھی کہی وہ بھی مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی, جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں خوف ہے وہیں یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی پلاننگز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کے مشورے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کنفیوژن میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ بڑی دونوں امپورٹنٹ سچویشنز ہیں. ود دی کالر, پہلے کالر نعمان اور پھر امتیاز صاحب کی بڑی ویلیویبل ریفلیکشنز ہیں. میں نعمان صاحب کی جو بات تھی, آئی اف ود یور پرمیشن وڈ لائک ٹو ریفلیکٹ آن اٹ, کہ اس کو کپل آف سینٹینسز کے وہ بات کر رہے تھے اسٹرکچرڈ پلاننگ کی اور آرگنائزڈ پلاننگ کے لیے. تو انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھتے ہیں کہاں پہ آپ کھڑے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے پی آف دا پلان کہا تھا کہ پریمس بڑا ضروری ہے. یو میک اے لاٹ لیس, جب دیکھتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنی سراؤنڈنگ کو دیکھتے ہیں, دین یو سیٹ دیٹ ٹارگیٹ. تو ٹارگیٹ پہ یہ ویژننگ ہے. سو ہول بڑا اس میں کرنے کو تو اس میں 1 سال لگ سکتا ہے, 3 دن لگ سکتے ہیں, 2 اور 3 سیکنڈ بھی لگ سکتے ہیں, بٹ ہمیں اس کی کانشیسلی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ٹارگیٹ سیٹنگ ہے, جو ویژننگ ہے, اس کی بڑی امپورٹنس ہے. ایک کنٹینیوم ہے, ایک راستہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویژن ہے, مشن ہے, آبجیکٹیو ہے, پھر آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں. پھر انہوں نے جو اسٹریٹجی کی بات کی تھی وہ بھی کہ کیسے وہاں پہنچنا ہے. تو اس کو آئی وانٹڈ کہ اس کو ذرا ہم اسٹرکچر طریقے سے کہتے ہیں. جو ایکشنیبل پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو اسٹرکچرڈ ہی پلاننگ کی بات کرتے ہیں. آئی ول آلسو بورو دس ٹائم کہ میری بہن نے بیچ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اور پھر اس کی پریکٹیکل جواب آ گیا. انہوں نے کہا کہ آئی وانٹڈ ٹو بی اے CEO آف اے سرٹن بینک, اور وہ وین پریکٹیکلی آئی وینٹ اینڈ مووڈ آن, جو میں نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں انٹرپرینور ہوں گی اور میں اپنا بینک انشاءاللہ اسٹیبلش کروں گی. سو دیکھیں, وی آر دا پلانر, دا بگیسٹ پلانر از دیئر, وی پلان اینڈ ہی پلانس. تو اگر تو ہو جائے سنکرونائز, جو ہم پلان کریں, جو اللہ کی ذات پلان کرے, تو اٹ از بیسٹ. We are planners, but we should be prepared کہ all that we have set the targets are not the ultimate. یا یہ قدرت کی طرف سے, خدا کی طرف سے ہمارے لیے وہ نہیں سیٹ کیے گئے, ہم نے سیٹ کیے ہیں. ہمیں اس میں کوئی فیئر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم وہ AHP اچھی طریقے سے دیکھیں. انہوں نے اپنا AHP کیا, ہیرارکی پروسیس انالیسس کیا, دیکھا یار CEO سے بہتر ہے میں اپنا بینک بناؤں. with all factors are importance for family, children, husband. اگر کافی میری بہنوں کی امپورٹنس نہیں بھی ہو سکتی, وی شوڈ ناٹ مائنڈ, دے کوڈ کیری آن ود وٹ اینڈ پرسیو ود دیئر کیریئر از. لیکن اگر وہ کر لیا تو بگیسٹ پلانر ہمیں سرنڈر کرنا ہے اللہ کی ذات کے سامنے. تو اگر ہمیں کبھی وہ تھوڑا سا اپنا ٹارگیٹ یہی تو سکھانا ہے, یہی تو سمجھنا ہے کہ بٹ وہ آئی ٹوٹلی ایگری 99% آپ ایسا نہ کریں ڈر کی وجہ سے کہ ٹارگیٹ نہ, آپ اپنا ایسا پلان کریں ٹو ریچ دیر. وہ جو امتیاز صاحب کی بات ہے کہ فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے, عوامل اور کنٹریبیوٹرز, اور وہ جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے, یہ ہم ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم کس طرح کی پلاننگ کریں گے. کبھی آپ ایسی پلاننگ کرتے ہیں جو پریکٹیکلی
अचीवेबल होती है किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और जोग्राफिक्स में, किसी और इन्वायरमेंट में। तो इन इन्वायरमेंट्स को भी समझना जो है ना, जिसमें उस SWOT के अंदर एक्सटर्नल 2 होते हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, वो उन्होंने भी बात की, तो वो हमें देखना चाहिए कि वो उसमें कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, मोस्टली एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर। उससे हमें ज़रूर उनके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी होता है, और वो उनको जानने के लिए ये है कि आप जितना आगे अपने माहौल को समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक किसी से मशवरा करने की बात है और किसी की बात से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देखिए आज हम भी किसी को शायद इंस्पायर कर रहे हो, शायद इंस्पायर बिल्कुल ना कर रहे हो, तो इसको मैं गलत नहीं समझता कि अगर आप अपना मेंटोर की बात हुई, गाइड की बात हुई, अपने पेरेंट्स, अपने कलीग्स या somebody who has passed away, हमारे लिए मेंटोर, मोस्ट ऑफ अस माशाल्लाह हम अगर मुसलमान हैं तो हमें पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है हमारे लिए मेंटोर, एंड देन देयर आर दीज। सो वो हमें ये किसी से मशवरा लेने, हमारे में कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उसको फिर एनालाइज करें। बिल्कुल मशवरा ज़रूर करना चाहिए, सुनना भी चाहिए। आप हमेशा जो हैं वो ज़रूरी नहीं ठीक हों, क्योंकि आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं और इनको एक्सेप्ट करना भी एक सक्सेस है। तो मशवरा करना चाहिए, उसको किस हद तक हमने अपने ऊपर लागू करना है, दैट इज़ अप टू अस। बाज़ दफ़ा अगर आपको कंप्लीट फेथ है किसी पे, जब किसी पे कंप्लीट फेथ है और आप उससे मशवरा करते हैं, तो गो अहेड, don't be scared of the failure, because to me and as everybody else said, failure is a journey. Failure is not a destination. Destination should be success, लेकिन failure वो journey है जिससे आपको गुजरना है। और ये गुजरना कितना मुश्किल हो जाता है जब हम इसको अपनी सोच पे हावी कर लेते हैं या खुद पर हावी कर लेते हैं। इसकी आसानी के लिए क्या गाइड करना चाहेंगी किरण? अच्छा, ये तो एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है कि हम कैसे कर सकते हैं कि ओवरनाइट तो ये चेंज आता नहीं है ना। सही। आपकी पर्सनैलिटी जो बन चुकी होती है वो ओवर द ईयर्स बनती है, एक रात में तो नहीं बनती है। बिल्कुल। जैसे बिहेवियर्स आपके होते हैं, जैसे थॉट प्रोसेसेस आपके होते हैं, वो आपने ज़ाहिर है अपनी पूरी लाइफ की जितने भी लर्निंग्स हैं उनके साथ मिलकर वो एक सेट ऑफ लर्निंग्स होता है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको देता है। अगर आपको पैटर्न ब्रेक करना है तो पैटर्न ब्रेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने ब्रेन को नई लर्निंग्स दें। मतलब जिस पैटर्न को उसने फॉलो किया हुआ है, एक पर्टिकुलर वे में सबका ब्रेन फंक्शन करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में फंक्शन करता है। उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है जब आपको उसमें कुछ डिफरेंस लाना है। अब एक तो जैसे आपके कॉलर ने एक अच्छी बात बोली थी कि आप अफर्मेशंस के थ्रू कर सकते हैं, ऑटो सजेशंस के थ्रू, बट येट ऑटो सजेशंस अगर बिलीवेबल ही नहीं है, आप उस पर बिलीव नहीं करते, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं है, तो फिर आप कितना भी कह लें उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब इससे एक गरीब आदमी पूरी रात बैठ के खुद को बोलता रहे कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, तो बोलने से नहीं होता। इट शुड बी बिलीवेबल, इट शुड बी मेजरेबल एज वेल, और फिर वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि आप उसके लिए कुछ कर सकें। जैसे आप अगेन देखें, मैं अक्सर आपके प्रोग्राम्स में ये बात करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल पर पैदा किया है। जब हम अपने आप को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम कॉन्ट्रेरी टू नेचर एक्ट करते हैं, क्योंकि नेचर ये नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हम फ्री हैं। बिल्कुल। तो कंट्रोल करने से कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती, आपको मैनेज करनी होती है। जिस चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं सोचना चाहते और खुद को ये बोलते रहें कि मैंने इस पर नहीं सोचना, तो आप तो वो और सोचें आएंगी, क्या वो रुक जाता है? वो तो कभी ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर आप खुद को ये कहें कि मैंने नहीं डरना, तो इससे तो डर नहीं रुकता। ऑटो सजेशंस जो है ना, ये एक प्रॉपर पर्टिकुलर मेथड है जो आपको बहुत केयरफुल तरीके से करना होता है। ठीक। अब वरना क्योंकि ऑटो सजेशंस आप खुद को वैसे भी हर वक्त हर इंसान सेल्फ टॉक करता है ना, तो वो कितनी नेगेटिव होती है। आप खुद को जो जो सजेशंस दे रहे हैं आप उसी पे तो चल रहे हैं। तो अगर उनमें ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाए, गलती हो जाए, ब्रेन की एक अपनी लैंग्वेज है, उसको जब तक आप उसकी लैंग्वेज में चीज़ें कन्वे नहीं करते वो उनको प्रोसेस नहीं करता है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है कि ये जो मुश्किल है हमें से गुजरना होता है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। ठीक। सेल्फ रिफ्लेक्शन से बहुत चेंज आता है। इवन अगर आप अपने मज़हब में भी देखें, मुराकबे का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ द थिंग, यू शुड अटेंड योर सेल्फ। हर इंसान का अपने साथ जो कनेक्शन है ना वो प्राइमरी है, उसके बाद किसी और से बनता है। अगर आपका ताल्लुक अपनी ज़ात से ही डिस्टर्ब है तो आप किसी दूसरे से कभी भी एक स्टेबल कनेक्शन नहीं बना सकते। सही। क्योंकि जो आपके पास है वही तो आप दूसरे को दे सकते हैं ना, जो नहीं है वो आप नहीं दे सकते।
تو سیلف ریفلیکشن از ویری مچ امپورٹنٹ. میں یہ سب کو سجیسٹ کرتی ہوں, آپ کے پروگرام کی ریفرنس سے بھی اوبیسلی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, آئی وڈ سجیسٹ دیم کہ اپنے ساتھ وقت گزاریں. ہم خود سے بہت کام لیتے ہیں لیکن خود پہ کام نہیں کرتے. خود پہ اچھا, ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی, خاص طور پہ ان نوجوانوں کو جو سوچتے بہت ہیں, پلاننگز بہت بناتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جس انسان نے واقعی زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ خالی پلان نہیں کرتا. اٹس اباؤٹ کہ آپ کتنے پیشنیٹ ہیں اور کتنے ڈٹرمنڈ ہیں اپنے گول کو لے کر. جو لوگ پیشنیٹ ہوتے ہیں, جنہیں اپنا گول بہت پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بائی دی ایج آف لیٹس سپوز 20 ایئرس 22 ایئرس میں نے یہاں اسٹینڈ کرنا ہے, اور اگر ان کے لیے ان کا گول میٹر کرتا ہے, جیسے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل ویٹ کی لے لیتے ہیں. بعض لوگ ویٹ مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں, اس کے بجائے اور ویٹ پٹ آن کرتے چلے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ابھی بس نہیں ہوئی ہے نا, مطلب جو ان کا ویٹ ہے وہ اس میں ابھی اس لیول تک پہنچے نہیں ہیں کہ اس سے نیچے آنا چاہیے. جب آپ کے لیے کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اس میں پیشن ہے, وہ امپورٹنٹ ہے, اس کے اچیو کرنے یا نہ کرنے سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے, تو ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ آپ صرف پلان کریں گے اور ایگزیکیوٹ اور کوئی کام نہیں کریں گے. بہت ہی اچھی بات جو ہے وہ کرن نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, اسی کو کنٹینیو کریں گے اور آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے سچ سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے 2 ڈفرینٹ ٹاپکس جن پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی قابل عمل پلاننگ کے حوالے سے, اور یہ معمولات زندگی کو کیسے آسان بناتی ہے اس کے حوالے سے ان ڈیٹیل ہم نے جانا کتنا ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے پلاننگز کر رہے ہیں, کیا پلاننگز کر رہے ہیں, اس پر ہم فوکسڈ ہوں, اس کے حوالے سے سوچیں اور کسی نہ کسی سے مشورہ لیں. جہاں مشورہ لینے کی بات آتی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا دوسرا ٹاپک ہے وہ اس سے ریلیونٹ ہے. بزرگوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, بزرگوں سے مشورہ لو, وہ اپنے مشاہدات کی بنا پہ یا پھر اپنے تجربات کی بنا پر ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرتے ہیں, ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں بہترین مشورہ دیتے ہیں. تو جی بزرگوں کے لیے عالمی دن ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہیں, یہ ساری چیزیں اب ہم ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے اور جانیں گے کہ وہ اس کو کس طرح سے سمجھانا چاہتے ہیں ہماری یوتھ کو, ہماری سوسائٹی کو, کہ بزرگوں کا جو مقام ہے, جو ان کا رتبہ ہے اور جو ان کے عزت و احترام ہے, اس کو ہم نے کس طرح سے ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اس کے لیے کس طرح سے ایفرٹس کرنی ہے. اسٹوڈیوز میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان میں امجد پرویز ہیں, کرن عامر ہیں اور نورین غفار ہیں, جن سے ہم اس ٹاپک سے ریلیونٹ اب ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. لیکن جی اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہماری ٹیم نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ڈسکشن کریں گے. عمر رسیدہ افراد معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. دنیا بھر میں آج 1 اکتوبر کو بزرگ شہریوں کا دن منایا جا رہا ہے. بزرگ افراد جہاں ہمارے گھروں کی رونق ہوتے ہیں وہیں معاشرے میں خاص اہمیت رکھتے ہیں, خاص طور پر جنوبی ایشیائی ممالک جہاں عمر رسیدہ افراد کو گھر کا سربراہ سمجھا جاتا ہے اور ان کو تمام معاملات میں سب سے آگے رکھا جاتا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 14 دسمبر 1990 کو ایک قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ ہر سال 1 اکتوبر کو بزرگ شہریوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے گا. اسی طرح 1 اکتوبر 1991 کو پہلی مرتبہ بزرگوں کا عالمی دن منایا گیا, جبکہ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کی توجہ بوڑھے افراد کے حقوق کی جانب دلانا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھاپے میں لاحق ہونے والی مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اوائل عمری میں ہی صحت کا خیال رکھا جائے اور صحت مند غذائی عادات اپنائی جائیں. بچپن سے متحرک طرز زندگی گزارنا بڑھاپے میں جوڑوں کے درد اور مختلف قسم کی تکالیف سے نجات دے سکتا ہے.
इसी तरह रिटायरमेंट के बाद अपने आप को मसरूफ रखा जाए तो ज़हनी बीमारियों से बचा जा सकता है। मिसाल के तौर पर कम मेहनत वाली कोई जज्बती मुलाजमत, कोई जुबान सीखने का कोर्स, कोई मशगलात जैसे बागबानी या रज़ाकाराना तौर पर कम्युनिटी खिदमात अंजाम देना बुढ़ापे की रिवायती बीमारियों से किसी हद तक महफूज रख सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बुजुर्ग शहरियों के आलमी दिन के मौके पर रिटायर्ड, उम्र रसीदा और बुजुर्ग अफराद को जिंदगी की आखिरी अयाम में दरपेश मुश्किलात, मसाइल और परेशानियों से नई नस्ल को आगाह किया जाता है ताकि वो बुजुर्ग शहरियों को उम्र के आखिरी हिस्से में किसी किस्म के एहसास महरूमी से निजात दिला सके। इस दिन की मुनासबत से तकरीबात, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है जिनमें माशरे के ज़ईफ अफराद की देखभाल और उनके हकूक से मुतालिक लोगों को आगाही फराहम की जाती है। ताहम पाकिस्तान जैसे मुस्लिम माशरे में भी बड़ी तेजी के साथ बुजुर्गों को दारुल कफाला और दारुल अमान जैसी जगहों पर छोड़कर जाने के रुझान में तेजी आई है और लोग अपने बुजुर्गों से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इस किस्म के दिन को मनाना अवाम की जानिब से एक अच्छा इकदाम करार दिया गया है। जी, रिपोर्ट आपने देखी और इसी रिपोर्ट के हवाले से अब हम अपने तीनों मेहमानों से डिस्कशन करेंगे बुज़ुर्गों का एहतराम कितना ज़रूरी है और बुज़ुर्गों का जो मकाम है उसको रिकग्नाइज़ करना और फिर इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना अपने बच्चों में, अपने नौजवानों में कितना ज़रूरी है। हम जैसे आपसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे बुज़ुर्गों के लिए आलमी दिन? थैंक यू सो मच जी। मैं तो अगर इन क्विक कंपैरिजन बात करूँ तो हमारे आज 2 टॉपिक्स थे। दिस टॉपिक इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन द फर्स्ट वन। और आज क्योंकि इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे है और इस हवाले से इसके अलावा भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी को अपना वो मकाम जो उन्हें चाहिए वो देना और उनसे सीखना, ये किसी भी टॉपिक से बहुत बड़ी बात है। सो थोड़ा सा मैं टोन सेट करने के लिए कुछ चीज़ें अपने व्यूवर्स के लिए शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं इस सेक्टर में जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं और एज एन ह्यूमैनिटेरियन कोई 18-20 साल से काम कर रहा हूँ और हम मुख्तलिफ सेगमेंट से जिसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ओल्ड पीपल हैं या एथनिक मिनॉरिटी के लोग हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, तो उनके साथ हमें जो ऐसे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं जो थोड़ा जिनकी तरफ हम ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करते या उसकी तरफ हम उनको ध्यान नहीं देते, तो उनके साथ बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला मुझे ज़िंदगी में। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि दुनिया में इस वक्त जो 65 इयर्स क्रॉस कर जाते हैं ओल्डर पर्सनस हैं, पाकिस्तान में वो 60 इयर्स एंड अबव आर ओल्डर पर्सन। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10 मिलियन ऐसे लोग हैं जो ओल्डर पर्सन कैटेगरी में हैं और हमारी पॉपुलेशन आपको इल्म है कि 220 मिलियन है, तो ये 5% से भी ज़रा कम बढ़ते हैं। ठीक। दुनिया की पॉपुलेशन जो 7.8 बिलियन है उसमें तकरीबन 1 बिलियन लोग जो हैं वो ओल्डर पर्सनस की कैटेगरी में। तो एक बड़ा शिफ्ट आपको एकदम नज़र आएगा। वो ये नज़र आएगा कि दुनिया में तकरीबन 10% लोग जो हैं लिटिल मोर देन 10% वो ओल्डर हैं, हमारे 5% हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग? हमें सबसे पहले तो ये यहाँ पे एक अलार्मिंग इंडिकेटर है। व्हाट इज़ हैपनिंग? व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हमारे पास सोशल सेफ्टी नेट्स नहीं हैं, हमारे पास उनके लिए वेल बीइंग, हेल्दी लिविंग, केयर, रिस्पेक्ट नहीं है। सो वी लूजिंग देम। सो इट्स नॉट दैट कि वो दे वर नॉट बोर्न, दे वर बोर्न। अब आज आप देखें हमारी 60% पॉपुलेशन यंग है, तो इट हैज़ टू ग्रो। जब ये एज करते हैं, और मेरा हमेशा से बिलीव है कि इट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेबल एजिंग। सही। तो जब एज करते हैं वी लूज़ देम बिकॉज हमारे पास वो जो ज़रूरियात हैं फॉर देयर हेल्थ केयर, फॉर देयर वेल बीइंग, फॉर देयर रिस्पेक्ट, फॉर टेकिंग देम फॉर डिग्निफाइड लिविंग, वो सब कुछ नहीं है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देयर इज़ अ बिग शिफ्ट। ये डॉक्यूमेंट्री भी उस तरफ इशारा कर रही है। अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल रिट्रोस्पेक्टिव मैनर में देखें तो आज से 70-75 साल पहले जो थी एवरेज लाइफ जो थी वो 46 ईयर्स थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1950 वाज 46 ईयर्स। अमेजिंग। और अब वो 72 ईयर्स है। सो and we all see that कि people have started taking care gradually worldwide. पाकिस्तान में we still have to reach there कि अब हम 60 पे भी शायद वो फील नहीं करते जो शायद पहले लोग 50 पे फील करते थे। So things have changed. ये सारे international I wanted to set a tone कि ये सारे जो
فیکٹرز ہیں ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اچھا جو میں نے بات کی کہ واٹ از ہیپننگ اس پہ اور ہمیں بزرگوں کی امپورٹنس, ان کا جو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, دس از بگیسٹ ایسٹ اے نیشن اور اے سوسائٹی کین ہیو, تو ہم وہ کس طرح گنوا رہے ہیں. صحیح. تو کسی اکانومسٹ نے بڑا اچھا انالیسس کیا تھا, آئی وڈ ناٹ ریکال دی ریفرنس. انہوں نے کہا کہ بائی ناٹ ٹیکنگ دی بینیفٹ آف دی اولڈ پیپل ان پاکستان, ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً $2.5 ملین اے ڈے لوز کر رہے ہیں. صحیح. اچھا کیسے لوز کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح لوز کر رہے ہیں کہ ان سم اسٹیٹ, آئی وڈ ناٹ ٹیک دی نیم, بٹ ان سم آف دا ویسٹرن کنٹریز ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنے تجربہ سے پوری زندگی گزارتے ہیں, اٹ از اے ریگولر پروگرام کہ یونیورسٹی میں ان کے ریگولر سیشنز ہوتے ہیں. سو ایون اف دا پرسن واز ناٹ اے CEO, واز جسٹ آفس بوائے فار انسٹنس, اس نے کوئی بھی زندگی میں کام کیا لیکن اس نے 60 سال 70 سال زندگی گزاری ہے. اس کا ایک سیکنڈ میں اگر لیکچر دوں میرے 1 ایئر کے لیکچر کے برابر ہے. آئی ایم آلسو وزٹنگ فیکلٹی ممبر اینڈ آئی ایم انٹرنیشنل ٹرینر. اللہ نے موقع دیا, آکلینڈ سے جو ویسٹرن ورلڈ تک میں 20 ٹریننگس دے چکا ہوں. میرا 1 سال اور اس بندے کا 1 سیکنڈ برابر ہے, بیکاز ہی از سیزنڈ, ہی ہیز سین اٹ. ہم لوگ وہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے تھوڑی سی ریفلیکشن دیکھی ڈاکیومنٹری میں کہ رجحان بڑھ گیا ہے اولڈ ہومز میں بیچنے کا, سینٹرز میں بیچنے کا. اچھا اگر نہیں بھی بیچیں تو ہم انہیں کارنر کر دیتے ہیں گھر کے اندر. ایک گھر کے اندر they are cornered. All they need is somebody who can sit and talk to them and that will elevate them. اور وہ جب اس ٹون موڈ پہ آ جاتے ہیں ایلیویشن کے, آپ کے ان کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کی لائفز بدل جاتی ہیں, آپ کی سوسائٹی کی لائف بدل جاتی ہیں. اگر آپ ان کو ٹرن آف کر دیں, دے آر دا سیم پیپل جو میریکلس کر سکتے ہیں لیکن دے آر ٹرن آف. آپ اگر سوئچ آن نہیں کریں گے ٹی وی میں جو لگا ہوا ہے, شاید نہیں, آپ نے آف کر دیا, سو دے آر سوئچ آف ان آور سوسائٹی. سوشل سیفٹی نیٹس نہیں ہیں, دیٹ از دا. اور دوسری چیز امپورٹنٹ بڑی ہے کہ آپ سب کے لیے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ وہ جو ویمن ہیں وہ آؤٹ لیو کر رہی ہیں مردوں کو بائی 5%. یعنی کہ اگر 80 سال ایوریج ایج ہے تو 4 سال آپ لوگوں نے ہم سے زیادہ زندہ رہنا ہے. سو وی ہیو ٹو آلسو ٹیک کیئر کہ یہ جو ویمن ان دی اولڈ ایج ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا سیکھا جا سکتا ہے. سو ڈفرینٹ ڈائنامکس سے سارے سمجھنے ضروری ہیں. ان کو جو ہے ہم نے امپورٹنس دینی ہے. کرن کیسے دے سکتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گی آج کے دن کی مناسبت سے؟ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہیں پڑھی تھی, یہ ریفرنس تو ہمارے ریلیجن سے, بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے, کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو سکسیس نہیں مل رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں. تو جو آپ کا سلوک ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ, آپ کے بزرگوں کے ساتھ, وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی لائف کہاں جائے گی. ٹھیک. آئی ہیو سین مینی آف دا پیپل جن کے پاس جو ان کی سکسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے. سکسیس میں صرف پیسہ ہونا, بزنس ہونا از ناٹ ایوری تھنگ. ٹھیک. پلیئر میں اور ہیپینس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو آپ پلیئرس تو گین کر سکتے ہیں, ہیپینس گین کرنا ایک از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو جب آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ سے بڑے جو بھی لوگ ہیں, وہ گھر کی برکت ہوتے ہیں بیسیکلی, اور وہ انہی کی وجہ سے آپ کے گھر کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. صحیح. اگر آپ ان کو ویلیو نہیں دیتے اور آپ اپنی سو کالڈ سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ دس از اے کٹ تھراٹ مارکیٹ. آج کل جو حالات ہیں, فاسٹ پیسنگ لائف ہے, اپنے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا. میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی تھی, تو مطلب ہم تو خود کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, تو وہاں جو ہم سے ایسوسیٹیڈ ہیں, پھر جن کو ہماری ضرورت ہے, ٹھیک, جو اس وقت میں ہم پر ڈپینڈ کر رہے ہیں, اور ڈپینڈ ان دا سینس کہ ان کو آپ کی اٹینشن چاہیے, آپ کی کیئر چاہیے, اینڈ لائک آئی سیڈ کہ آپ کا وقت چاہیے. لیکن ہمارے پاس کرن سب سے بڑا بہانہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے بڑوں کے لیے. یہ بہانہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو وہ اہمیت, وہ مقام نہیں دینا چاہتے؟ نورین, میں یہ بہانہ کبھی نہ سوچا, کیونکہ میں رشتے نبھانے والا انسان ہوں. ہم وہی کرتے ہیں جو ہم نے ہمیشہ آبزرو کیا ہے اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ میں. صحیح. پرانی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں لوگ مجھے, لیکن ہم نے اگر یہ سوچنا چھوڑ دیا نا کہ ہم بھی کبھی بزرگ ہوں گے, تو ہم وہی کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, صحیح, ہم بہت بزی ہیں. ایک لمحہ, ایک سیکنڈ کی مار ہے یہ زندگی. بالکل. اور یہ چیز میری زندگی میں سب سے زیادہ جب ہوئی, اس بات کا احساس ہوا
کہ میں سرپرائز دینے کراچی جا رہی تھی اور آن مائی فلائٹ وین آئی ریچ مائی ڈیڈ واز نو مور. ہم نے ایسا سوچا تھا کہ تھوڑا سا سیٹل ہو جاتے ہیں پھر وقت زیادہ گزاریں گے. تو I had 60 seconds to decide whether I have to cry, whether I have to let him go. یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو ہم سارے اس چیز سے بہت زیادہ دور جا چکے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن ہم کبھی نہیں دور گئے اس چیز سے. جب میں بینک میں بھی کام کرتی تھی, میں تھوڑا سا اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آج کل بچے ہمیں یہ بڑا آسانی سے, جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتی ہوں, کہہ دیتے ہیں we don't have time, we have got a lot of things to do. آپ کے پاس وقت نہیں ہے اس شخصیت کے لیے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کے وہ قیمتی لمحات جو وہ جی سکتے تھے, جو وہ کہاں کہاں کیا کچھ کر سکتے تھے, انہوں نے لیٹ گو آف کیے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. جب میں بینک میں تھی, میں صبح میں جب گھر سے نکلتی تھی تو میں اپنی ممی کے پیر اگر دیکھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ درد میں ہے نا, تو میں بیٹھ کے میں نے کہا تھوڑی دیر دبا کے پھر نکلوں گی. اور میرے جتنے بھی باسز تھے نا, اس وجہ پہ کبھی بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا زندگی میں. اٹس بیٹر ٹو بی کوائٹ رادر دین لائی. یہ ہم لوگ جھوٹ کے جو بہانے نا, جھوٹ کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے, تو سچ سے راحت بڑی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. پھر میں اپنی ساس کا ایگزامپل دیتی ہوں. واٹ اے لیڈی شی از. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. بریلینٹ ایستھیٹکس, بریلینٹ گارڈننگ کی جو ان کے اندر, آپ ہمارا اگر گارڈن دیکھیں, وہ اتنا انجوائے کرتی ہیں. اور وہ پھر جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہماری ایستھیٹکس اتنی زیادہ امپروو ہوتی ہے کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک لمحہ بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کسی اور کے گھر میں ہوں. کیا جتنا وہ ہمارا دونوں کا جس طرح سے رشتہ ہے کہ وہ سہیل اور میرا نہیں ہے جتنا کہ امی اور میرا. کیا بات ہے نورین, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا, بریک سے واپس آتے ہیں, نورین سے ہی بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بزرگوں کے لیے عالمی دن اور ہماری ذمہ داریاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نورین سے. نورین, اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. میں اپنا ایکسپیرینس یہ شیئر کری تھی کہ جب آپ بڑوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, انہوں نے زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ لرن کر کے آگے آئے ہیں. جب آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں, جیسے میں اپنی مدر ان لا کے ساتھ بہت سارے ایشوز ڈسکس کرتی ہوں, تو وہ مجھے ایک شارٹ کٹ مل جاتا ہے. چلے کیونکہ ہم ایسے ایرا کے اندر ہیں کہ ہمیں اپنا فائدہ ضرور دیکھنا ہے. تو میں جتنی بھی یوتھ سن رہی ہے یا جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, آپ کو ان کے ساتھ وقت بتانے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یو ہیو شارٹ کٹ ٹو یور لائف. کیونکہ وہ ایڈیٹس آلویز لرن فرام دیئر اون ایکسپیرینس اینڈ اسمارٹ پیپل لرن فرام ادرز ایکسپیرینس. تو وہ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, بہت ساری چیزیں درگزر کرنے کا. آپ کے ہمیشہ جب بڑے دوست ہوتے ہیں نا ایج میں, جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, کیا کیا جائے, میرے ہسبینڈ سے میری لڑائی ہو گئی تو کیا کروں میں, جو آپ کے ایج بریکٹ کا ہوگا یا آپ سے چھوٹا ہوگا وہ کہے گا لیو ہیم, چھوڑو, کیا ضرورت ہے سر کھپانے کی. لیکن جب آپ ایک ایڈرلی فگر سے یہ بات ڈسکس کریں گے, کیونکہ انہوں نے اس پروسیس سے گزرا ہے, بالکل, وہ یہ کہیں گے کہ درگزر کرو, تھوڑا سا دیر میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو میں تو بہت زیادہ اپنی مدر ان لا کو انسپائر کرتی ہوں. اٹس ناٹ کہ شی از بزرگ, شی از ایور ینگ. ہم ڈیٹ پہ بھی جاتے ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ وقت ان کے ساتھ بتانے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آتے ہیں اس مین ایشو کی جانب جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پنجے گاڑ ہے, کہ اگر ایک گھر میں ساس ہے اور بہو ہے تو ان کا کام صرف اور صرف لڑنا ہے. آج کا بچہ بھی ایون یہی سوچ رہا ہے کہ مجھے جو ہے جان چھڑانی ہے اپنی دادی دادا سے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اپنے پیرنٹس سے.
ऐसा है क्योंकि हम रिश्ते निभाना छोड़ चुके हैं। चले मैं अब बिजनेस की टर्मिनोलॉजी से इसको लिंक कर देती हूँ क्योंकि यही हमें समझ आता है। हमें पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स, उसके अंदर एक बहुत अहम स्किल है जिसके ऊपर हम बहुत सारे लोगों की फेलियर है, इंटरपर्सनल स्किल्स, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात। जब आप एम्प्लॉय हैं या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो आपने देखना है अपने बॉस का मूड और उसके हिसाब से बात करते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज़ अब मैं घर पे एप्लीकेबल करती हूँ। जब हम घर में हैं तो हमने भी लोगों के जो भी हैं, हमारे शौहर हैं, हमारी दादी है, हमारे दादा हैं, हमारे सास है, उन सबके मूड को देखते हुए हमने उनसे इंटरैक्ट करना है। सही। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छाई का पौधा लगाएंगे तो अच्छाई आपको ही मिलेगी, क्योंकि कल को आपने भी, अगर आपने, मैं सारी बच्चियों को ये कहती हूँ कि अगर आपने अपने शौहर को अब उसकी माँ से दूर किया तो आपका बेटा, आपको ये तय है, बिकॉज दुनिया मकाफात अमल है। डेफिनेटली। जैसा आप करते हैं दुनिया गोल है ना, जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होती है कि बड़े हैं, दरगुजर करके अगर हम चलते हैं और अपनी खुशी, हमारे माँ बाप भी तो हमें डांटते हैं ना, तो हम चुप करके सुनते हैं। सही। तो अगर हमारी सास हमें डांटते हैं प्यार में, गुस्से में, आगे से अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हम रिश्ता बचा लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो चीज़, बहू के मुंह से निकली हुई चीज़ हमेशा याद रहेगी। लेकिन चूंकि वो बड़े हैं तो हमें इग्नोर करके ना मूव ऑन करना चाहिए। बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए हमें। चलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, रिश्ते निभाने बहुत ज़रूरी हैं, और बुज़ुर्गों का जो मकाम है, उनकी जो इज़्ज़त और एहतराम है, उसको हमने वहीं कायम रखना है। अपने घर में होते हुए, अपने इंस्टीट्यूट में होते हुए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए हमें उनका ख्याल करना है, उनकी तवज्जो जो है वो जहन में रखनी है, और इसी तरह जो है वो सोसाइटी का माहौल चेंज करना है। जहाँ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात आती है अमजद साहब, वहीं हम ये देखते हैं कि कुछ माइंडसेट्स बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर को देख रहे हैं, अच्छा ओल्ड हाउसेस ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे, तो चलो यहाँ पे भी बना देते हैं। हम अपने घर के बुज़ुर्ग से तंग आए, उनको ओल्ड होम भेज दिया, फिर भी हम उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि ठीक है, हमने सिर्फ उनका घर ही शिफ्ट किया है ना, हम तो उनके वहाँ पे भी देखभाल कर रहे हैं, उनकी वहाँ पे भी अच्छी से निगरानी हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं, और मेल फिगर इसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करें आजकल, अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन बदल दिया। मैंने सोचा आप ये ना पूछ लें कि वो सास और बहू का जो रिश्ता है उसमें, तो आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, क्वेश्चन बदलना बड़ा ज़रूरी था। इट इज़ अ पिटी, शेमफुल। देखें जी, वो जो आपकी वैल्यूएबल चीज़ है आप उसको अपने आप से अलग कर रहे हैं, और हमारे जो इस सोसाइटी का सबसे ज़रूरी सेंस है, ये वैल्यू है, वो ये है कि वी लिव इन अ सिस्टम वेयर ओल्डर पर्सन्स लिव विद अस। तो इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऐसा है कि अगर हम अपने आप को रिफ्यूज कर रहे हैं इस बात से कि उनको उनकी केयर के लिए कोई भी बहाना बना के हम उन्हें ओल्ड होम में भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास ओल्ड होम्स उस फैसिलिटी के साथ, उन ज़रूरियात के साथ नहीं हैं जहाँ पे उनकी सारी नीड्स वहाँ पे मीट हो रही हैं। स्टार्टिंग स्ट्रेट अवे, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि आई वर्क वेरी क्लोजली विद सच सेगमेंट्स, जो जितने भी निग्लेक्टेड सेगमेंट्स हैं। तो जब आप ऐसी एज पे पहुँचते हैं, अगर आप 75, 80, 85 जा रहे हैं, तो आप में शायद वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, यू नीड अ व्हील चेयर। व्हील चेयर मूव करने के लिए आपको रैम्प चाहिए, अंदर बाहर कमरे से बाथरूम से जाने के लिए। बाथरूम का दरवाज़ा 2.5 फुट से ज़्यादा होना चाहिए। वी डोंट हैव दिस। हमारे जो डिसेबिलिटी और ओल्ड पीपल फ्रेंडली और इंक्लूसिव स्ट्रक्चर्स नहीं है। आप उसे किसी छोटी सी जगह पे छोड़ तो आए हैं, लेकिन आप बेटा होते हुए और किस बेटी होते हुए जो जिस तरह केयर कर सकते हैं, कभी उठाना पड़ता है या किसी तरीके से उनको लेके जाना पड़ता है, नाउ यू आर लेटिंग दैट गो। जो उनकी केयर है, हमारे वो सिस्टम अगर वहाँ पहुँच आएँ, ये तो मैंने कहा हमें वो करने से इसका मतलब आपने घर की सबसे वैल्यूएबल चीज़ को उठा के किसी और के हवाले कर दिया। अच्छा, अगर आप वो कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। ऑल दैट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आपसे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, फौजिया काजी जी, उनसे देखते हैं कि क्या वो शेयर करना चाहती हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से। जी फौजिया। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, आप मुझे सुन पा रही हैं?
आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है. फौजिया दोबारा कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और अपना सजेशन ज़रूर हमारे साथ शेयर करें. जी मैं कंटिन्यू करता हूँ. ऑल्सो आई लाइक टू टेबल के जो इस साल इंटरनेशनल ओल्डर पर्सनस डे है, उसको जो है उसका थीम या उसका जो फोकस है वो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 पेंडेमिक. ठीक. उसका जो थीम का एक्चुअल वो कॉन्टेक्स्ट है, हाउ डू दे चेंज व्हेन वी एड्रेस देयर एज. कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी एजिंग को एड्रेस करें, उनकी केयर करें, उनकी वैल्यू करें, लेकिन चेंजेस उनमें भी तो आ रही है ना. और ये पेंडेमिक जो अभी जिक्र किया मेरी सिस्टर ने कि इट वाज अनहर्ड, अनप्रेसिडेंटेड एंड वन ऑफ इट्स टाइप. हमें क्या इम्पैक्ट आया है हमने देखना है कि उन बुज़ुर्गों पे इसका क्या इम्पैक्ट आया है. जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो इमरजेंसी, कॉन्फ्लिक्ट्स या इनकन्वेंशनल सिचुएशन आती है, तो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उन पे जाता है जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. बिल्कुल. अच्छा, क्योंकि अगर तो समझें ज़्यादा बारिश होगी, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, आप बाय द वर्च्यू ऑफ योर एज एंड स्ट्रेंथ शायद उसको डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे. लेकिन सोचें कोई ऐसा प्रेग्नेंट वुमन, ओल्डर पर्सन, डिसेबल, उनके ऊपर इनका इम्पैक्ट डिफरेंट आ रहा है. तो ये जो पेंडेमिक आया है, हम क्योंकि इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी इम्यूनिटी को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी केयर को, लेकिन वो शायद उस तरह केयर नहीं कर पाते. बार बार आप उठ के बाथरूम जाके हाथ धो सकते हैं, शायद वो बार बार नहीं उठ सकते. तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट सम और इसको टेबल करना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल आपसे ही जानते हैं. एक बार तो फिर से फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं. जी अस्सलाम वालेकुम फौजिया. Assalamu alaikum. Thank you very much for bringing in this topic, which is the International Day. Assalamu alaikum to the speakers and my dear friend Noreen Ghaffar. I'm basically an entrepreneur and a chairperson of Women's Standing Committee, Rawalpindi. जी, regarding today's topic, मेरे लिए एक unfortunate चीज़ ये कि मेरे सास ससुर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे. They are not in this world and my parents are अलाइव माशाल्लाह. तो मैं मुझे ये बहुत कीनली एहसास होता है कि घर में बुजुर्ग ना हो तो क्या सिचुएशन होती है. माय फादर इन लॉ ही वाज अ टीचर, अ ग्रेट मैन, और मेरी मदर इन लॉ उससे मैंने सुगड़पन सीखा है, ऑर्गेनाइज होना सीखा है. सो बेसिकली दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि व्हाट वी गेट फ्रॉम देम एंड हाउ वी वैल्यू देम. इट्स रियली इम्पोर्टेंट. इट्स रियली इम्पोर्टेंट. दूसरा ये कि उनको एहसास नहीं दिलाना है कि तुम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो. जैसे नौरीन ने नहीं कहा कि मदर इन लॉ को लेके घूम घाम करना और आगे पीछे, तो वी डोंट हैव टू डू दैट ना. हमारे बुजुर्ग एज में आते हैं तो एक तो ओवरऑल एनवायरनमेंट का भी एक और कम्युनिटी का भी असर होता है कि भाई बूढ़े हो रहे हैं. तो ये चीज़ एहसास उनको नहीं दिलाना है, उनको एंटरटेन करना है. बिल्कुल. दूसरी बात ये कि देखिए, वी हैव टू कम आउट फॉर सम कम्युनिटी सॉल्यूशंस टू. हमें अपने घर का, हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर इनकी जो वैल्यू है, वक़ार है, लेगेसी है, फैमिली है, कंबाइन रखना है खानदान को. आपको आपका शजरा नसब बताना, आपकी एफिलिएशन बताना. वी नीड टू हियर फ्रॉम देम, व्हिच राइट नाउ माई चिल्ड्रन एंड माई फैमिली इज मिसिंग एज दे बोथ हैव गॉन अर्ली. दूसरा ये है कि देखिए कम्युनिटी सॉल्यूशंस बहुत जरूरी है. द कम्युनिटी विच आई बिलोंग टू, मेरा ताल्लुक हुंजा से है, तो मेरी कम्युनिटी में ये ओल्ड एज मोस्टली विंटर्स में यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भरे पड़े होते हैं. सही. तो हमारी कम्युनिटी एक्टिविटीज कोविड से पहले एक एक्टिविटीज इनके लिए होती है और उसमें ये करते हैं वो लोग के सारा एक कम्युनिटी अब बन गया है ओल्ड एज लोगों का, और कुछ यंग बच्चे हैं वो इसको पूरा ऑपरेट कर रहे होते हैं. सो वी नीड टू फाइंड आउट. मोहल्ला लेवल है, जाहिर है मोहल्ले भी एक कम्युनिटी की तरह है. वी नीड टू एंगेज देम एंड वी नीड टू फाइंड आउट एक्टिविटीज फॉर देम. दूसरा ये कि देखें, मैंने कभी नहीं देखा कि हम ये जो बड़े एनजीओज और इदारे ये काम करते हैं बच्चों के लिए, विमेन के लिए, सब के लिए, बट आई डिडंट सी दीज गोल्डन एज पीपल के जिनके लिए काम किया जाए. आई डोंट से ओल्ड एज, बट मैं कहती हूँ ये गोल्डन एज पीपल है. बिल्कुल. सो वी हैव टू मूव इन दैट वे, और everyone is contributing and I just love your program.
थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट किया फौजिया, और ऐसी जब कॉलर्स आते हैं और सजेशंस देते हैं, प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा मकसद जो है वो पूरा हो गया। अब हम जो बात कर रहे हैं कि बुज़ुर्गों का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, हमने उसको ना सिर्फ स्ट्रेंथन करना है बल्कि उसको इम्पोर्टेंस देनी है। तो किरण, आप इसमें क्या ऐड करेंगे, क्योंकि ब्रेक की जान भी मुझे बढ़ना है, मैं उससे पहले चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम आपके साथ भी जो है वो इंटरेक्ट कर लें कि किस तरह से हम जो है वो बुज़ुर्गों की अहमियत को एक घर में उजागर कर सकते हैं। इसके लिए तरबियत का किरदार, माँ का किरदार ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ का किरदार, क्योंकि माँ अपनी वैल्यूज़ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करती है, और अगेन रोल मॉडल होते हैं पेरेंट्स, तो आप बहुत कुछ उनसे लर्न कर रहे होते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली अगर माँ की अपनी वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग हैं तो वो अपने बच्चों में वो डेफिनेटली ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर पेरेंट्स की अपनी वैल्यूज़ ही लेकिन हैं, वो खुद अपने पेरेंट्स को वैल्यू नहीं कर रहे, तो उनके बच्चे क्या लर्न करेंगे उससे। सो अगेन द थिंग इज़ दिस कि आपके लिए जो अहम होते हैं उनके लिए वक्त आपको मैनेज करना होता है। ठीक, वहाँ आप कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वक्त ना होते हुए आप उनके लिए वक्त निकालते हैं। एग्जैक्टली। एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह नहीं चलते हैं, सही, वहाँ पर बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो अपने बच्चों में तो डेफिनेटली, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग उनके पेरेंट्स ने करनी होती है, तो उन वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करें, उन्हें प्राइस टैग के बजाय वैल्यू सिखाएं। आजकल अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड है उसमें प्राइस टैग सिखाया जा रहा है, हर बंदा एक अपना प्राइस टैग लेकर घूम रहा है और उसके साथ चीज़ें चल रही हैं। एक हद तक ऑब्वियसली पैसा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट आपकी एसेंस भी इंपॉर्टेंट है, आपकी सेटिस्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपकी हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट है। आपको जो हैप्पीनेस मिलती है अपने रिलेशनशिप्स के साथ एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारते हुए, वो बैंक बैलेंस भरने से कभी नहीं मिलती है। बिल्कुल ऐसे। अब जिसका बैंक बैलेंस ज़्यादा होता है उसका सुकून तो उड़ा हुआ होता है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं। सही। तो यू मस्ट रियलाइज दिस थिंग कि जिसको आप सक्सेस कह रहे हैं उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। इसको आपसे ही हम जो है इन डिटेल जानेंगे। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, सोल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। बुजुर्गों के लिए आलमी दिन और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हम अपने माशरती रवैये को कैसे चेंज कर सकते हैं, सोशल माइंडसेट को चेंज करने में कितनी एफर्ट्स करनी है बच्चों ने, नौजवानों ने, और हमने किस तरह से बच्चों को गाइड करना है, इस पर हम ब्रेक पे जाने से कभी बात करते हैं। किरण, उसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि बुजुर्गों की अहमियत को उजागर करना है एक घर में। इसमें तरबियत का किरदार हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें एक माँ के किरदार को हम डिस्कस कर रहे थे, और सिर्फ माँ का नहीं, एक बाप का भी रोल उतनी ही अहमियत का हामिल है कि वो अपने बच्चों को गाइड करें कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं इनकी इज़्ज़त, इनका एहतराम, इनका मकाम हमने हर तरह से इसको मलहूज़ खातिर रखना है। ये नहीं कि अगर वो थोड़ी सी इंटरफेरेंस कर रहे हैं या थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं बुज़ुर्ग, तो उनको हम साइड लाइन कर दें, एक कमरे में बंद कर दें, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस वक्त हो रहा है। इसको काउंटर करना और फिर इसको कंडेम करना कितना ज़रूरी है? देखिए हुमा, इस एस्पेक्ट में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं ना, उनमें एज डिफरेंस नहीं होते, जनरेशन गैप होता है। तो उस जनरेशन गैप की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो लाइक दोनों पार्टीज़ को समझ नहीं आ रही होती हैं। पेरेंट्स एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ अपने एरा में गुजरे होते हैं, और बच्चों का जो है वो टाइम ऑल टुगेदर, मतलब एक डिफरेंट एरा होता है, टाइम भी नहीं होता वो। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली के बीच में कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी रिलेशनशिप्स में। और दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेयर टॉकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड कम्युनिकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। कम्युनिकेशन होती है कि जहाँ आपने जो मैसेज दिया है वो रिसीव भी हुआ है। टॉकिंग में तो आप कुछ भी सुना कर चले गए, अगले ने उसको कुछ भी परसीव कर लिया। तो एक तो ये कि जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ कि कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, और कम्युनिकेशंस के लिए अगेन आपको टाइम निकालना होता है। ठीक। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी रिश्ते को
جب آپ اٹینڈ نہیں کرتے نا, توجہ نہیں دیتے, تو وہ مرجھا جاتا ہے. اولڈ ایج میں اگر ہم بات کریں یا اولڈ ایج کے علاوہ بھی آپ بات کر لیں, تو جس انسان کی سوشلائزیشن لمیٹڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اس کی لائف ایکسپیکٹینسی کم ہوتی ہے. یہ ایک مطلب ایک پراپرلی اس پر ریسرچز ہوئی ہیں. وہ لوگ بہت جلدی, لیٹ سپوز اگر کوئی 50 سال تک سروائیو کر سکتا تھا اور اس کی سوشلائزیشن ختم ہو گئی, اس کو اٹینشن ملنا ختم ہو گئی, تو وہ مائٹ بی دیٹ پرسن وڈ اینڈ اپ 5-10 ایئرس ارلیئر. اتنا بڑا لیک پڑتا ہے. تو جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور پھر میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ ان کو بعد میں ریگریٹس ہوتے ہیں اپنی لائف میں. اگر آپ کی لائف کا ٹارگیٹ یہ ہے, جو میری اپنی جس کو میں سکسیس لٹرلی سمجھتی ہوں, وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیتھ بیڈ پر ہو نا, تو آپ کو کوئی ریگریٹس نہیں ہونے چاہیے. اس وقت آپ کو یہ نہیں فیل ہونا چاہیے کہ کاش میں نے لائف میں یہ کر لیا ہوتا. اف یو لیو یور ایچ ڈے لائک دس, کہ آج کے دن کو میں نے میکسیمم پروڈکٹیو بنانا ہے, اور جو میرے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں میں اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر سکتی ہوں اس میں, یا کر سکتا ہوں. آپ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ والوں کے لیے جو آپ سے ایسوسیٹڈ ہیں, ان دونوں کے لیے ہی وہ زندگی ایک ویلیو لائف ہوتی ہے. تو جب آپ کے ٹارگیٹس ایسے ہوتے ہیں نا, آپ ان ویلیوز پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے میری لائف میں کوئی ریگریٹ نہیں چاہیے, مطلب میں آج مر جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے. میں صبح, آج کی صبح جو آنے والی ہے, اگر میرے پاس جتنی سکسیس ہے یہ چلی جائے تو بھی مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو وہ ریئل سکسیس ہے. اور وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ کی لائف میں جتنے بھی یہ انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتی ہے, کہ جتنے ایلیمنٹس امپورٹنٹ ہیں ان سب کو ایکولی آپ ٹائم دیں. کام کی اپنی امپورٹنس ہے, فیملی کی اپنی ہے, آؤٹنگ کی اپنی ہے, اپنے آپ کو توجہ دینے کی اپنی ہے. تو جب آپ خود آپ کے اندر یہ ویلیوز ہوں گی, تو آپ اپنے بچوں کو ان کے لیے ڈیفینیٹلی ٹرین کر سکتے ہیں. اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اگر اپنے بچوں کے ساتھ 1-to-1 زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں بھی کر رہے نا, تو ان کی نظر ہر چیز پر ہونی چاہیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. آج کل انفارچونیٹلی پیرنٹس آر اگنورنٹ, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کیسی سوسائٹی میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, بچوں کی پریفرنسز کیا ہیں, وہ کچھ نہیں پتہ. تو ان سب چیزوں کے لیے پیرنٹس کی اپنی انوالومنٹ اپنے بچوں کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی کا مائنڈ سیٹ آپ اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے. مائنڈ سیٹ چینج کرنا ایک آن گوئنگ اور ایوالونگ پروسیس ہوتا ہے. اس میں آپ کو ہر وقت اپنا کنٹریبیوشن ملے, آپ اپنی لائف میں 100% دیں. رزلٹ پھر بھی ویسا نہیں آتا جیسا آپ چاہتے تھے, تو بھی فرق نہیں پڑتا, بیکاز آپ کو تو اپنا 100% دینا آیا نا. اور ایک بہت خوبصورت, مطلب مجھے ایرسٹوٹل کو میں کوٹ کرنا چاہوں گی. کسی نے ارسطو سے پوچھا تھا نا کہ واٹ از دا کیور آف آل آف دا ڈیزیزز, تو اس نے یہ کہا تھا کہ لو. تو کسی نے اس سے پھر آگے سے پوچھا کہ اگر اس سے بھی کام نہ بنے, تو اس نے کہا دین انکریز دا ڈوز. جتنا آپ دے رہے ہیں ڈوز شاید وہ سفیشینٹ نہیں ہے. سو یو مسٹ لک انٹو دیز تھنگس کہ آپ کتنا ڈوز دے رہے ہیں, کیا جتنا آپ ان پٹ دے رہے ہیں وہ کافی بھی ہے, اگلے کی ریکوائرمنٹ اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے. کیونکہ اولڈ ایج میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جو بھی آپ کے پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ اپنی لائف میں ایک بزی لائف انہوں نے گزاری ہوتی ہے. پھر ایک دم سے ان کی انرجی, ان کی روٹینس, جیسے ریٹائرمنٹ کے بعد پرٹیکولرلی پرابلمس آتے ہیں. آئی پرسنلی سین کہ اولڈ ایج ڈپریشن اور اولڈ ایج سائیکوسس یہ بہت مشکل چیز ہے. ان کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے. مطلب آئی پریفر پیپل, میرے پاس اکثر کیسز آتے ہیں, دین آئی ٹیل دیم کہ اب آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے, دوائیاں کھلائیں کچھ بھی. 70 سال 60 سال کی ایج میں کوئی اچھا آپشن نہیں ہے. آپ انہیں ٹائم دیں, آپ ان کو سپورٹ دیں, آپ ان کو اپنا وقت دیں, اس سے بہت بڑی چینجز آتی ہیں. اور جو بچے ہوتے ہیں آپ کے, جب وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مطلب نانی نانا دادا دادی, ان کی کہانیاں سنتے ہیں, آل آف دیٹ, ان کی ایکسپیرینسز لیتے ہیں, دیٹ از اے کائنڈ آف کیتھارسس از ویل. صحیح, کیتھارسس کا اب اگر سب کو نہیں بھی پتا ہو تو اٹس کائنڈ کہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ بول سکیں, مطلب سپریس نہ ہو آپ کی باتیں, آپ کی نیڈز, آپ کی ڈیزائرز. اور بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے سے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں ان کا بھی بیسیکلی کیتھارسس. بالکل ایسا ہی ہے. اور اکثر بزرگوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے یہ کمپلین سامنے آتی ہے کہ ہمارے سے جو ہے وہ سننے والا کوئی نہیں ہے, ہم کس کو سنائیں, کس کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. تو نورین, آج کا نوجوان, آج کا جوان کل کا بزرگ ہے ڈیفینیٹلی. اس کو کچھ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے آنے والے وقت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے, اپنے بچوں پہ کرنی ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ کرنی ہے, تاکہ ان ریٹرن کل کو جب یہ بڑے ہوں گے اور میں بزرگ ہوں گا تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ ریوارڈ تو کر سکیں. جیسے ہم نے پہلا جو ٹاپک تھا نا, اس پہ ہم نے بات کی تھی اسٹریٹجک پلاننگ کے حوالے سے نا, گولز. تو یہ ایک گول کا حصہ ہے. بالکل ہے. اور جتنے بھی نئے فارم آف بزنسز آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, اس میں CSR, کمیونٹی یا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہہ لیں,
یا کمیونٹی سروس کہہ لیں, اس کی ایک بہت بڑی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک, کیونکہ میں ہر چیز بزنس سے ریلیٹ کر دیتی ہوں تو وہ ہمیں آسان ہو جاتا ہے سمجھنا, کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ نظر آتا ہے نا سب کو. اسپریچول مارکیٹنگ از آلسو ون آف دا فلاسفیز کہ ڈائریکٹ سیلنگ نہیں کرتے, آپ اپنی چیز وہی اچیو کر رہے ہوتے ہیں لیکن تھرو ڈفرینٹ کمیونٹی سروسز. وومین لیڈ بزنسز کو فنڈ کر دیا, عورتوں کے جو چیز آپ اس میں نرچر کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے سرا دی. اولڈ جو آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کو جیسا رسپیکٹ دیا جانا چاہیے جب آپ بڑے ہوں, کیونکہ ہم سب نے بڑا ہونا ہے. صحیح. تو آپ جیسا رسپیکٹ چاہتے ہیں تو وہ آپ دوسروں کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ گیورز ٹو دا سوسائٹی, آپ دینے والا ہاتھ, کیونکہ انٹرپرینورز آپ دینے والا ہاتھ. صحیح. تو جب آپ دینے والے بن جاتے ہیں تو آپ کے ارد گرد چیزیں آپ کو کیا ریٹرن دے رہی ہے اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. بالکل نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مجھے حاصل ہوگا, کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں سارا کام. جتنی بھی یوتھ ہے, ہم پارٹی کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں, ہم سوشلائزنگ کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں, ہم بہت اپنے جم کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں, لیکن ہم جو رشتے ہیں ان کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال سکتے. کیونکہ پیرنٹس نے, اب اس پیرنٹس میں یوز کرتی ہوں ورڈ, صرف ماں استعمال نہیں کرنا. بالکل. ریزن اس کا یہ ہے کہ اب جو کرنٹ معاشی ہمارے حالات ہے اس میں عورت اور مرد دونوں کام کرتے ہیں تو گھر کا نظام چلتا ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں. تو آپ کا جو بچہ ہے وہ اگر یہ کہہ دیں کہ صرف پرائمری رسپانسبلٹی ماں کی ہے تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ ایک عورت بہت سارے کام کر رہی ہے, پھر الٹیمیٹلی بچہ برا ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے. باپ کی بھی ایکول کنٹریبیوشن ہے. اگر کبھی ماں بزی ہے اور وہ ٹائم نہیں دے پا رہی بچے کو تو باپ از ایکولی ریسپانسبل. بالکل. تو دونوں مل کے جب چیزیں چلاتے ہیں تو وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے. اور ہیومینٹی از ون امپورٹنٹ ایکٹ جس میں کمپٹیشن بالکل بھی نہیں ہے, بیکاز ہم اس کے لیے کام ہی نہیں کرتے. تو جب آپ ایک اچھے ہیومن ہوتے ہیں, آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال, F6 کے اندر نا ایک وہ پتیسا بنانے والا بندہ بوڑھا سا بزرگ ہے, تو میں جب کام کرتی تھی F6 میں تو ان سے روز انٹریکشن ہوتی تھی اور سلام دعا چلتی رہتی تھی. میں کہا چاچا کیا حال, تو I met him after, مطلب انہوں نے میری گاڑی پارک کرتے ہوئے دیکھا after 8 months. کہتے باجی کدھر تھی؟ میں نے کہا چاچا بس ادھر دورہ نہیں لگ رہا تھا تو نہیں آئی. تو اتنی اچھی فیلنگ مجھے ہوئی کہ چاچا نے مجھے یاد رکھا صرف اس لیے کہ گاڑی سے گزرتی تھی. وہ کہتی تھی چاچا کیا حال ہے, تو and he gave me the patisa for free. He is selling it. اور وہ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا چاچا ہو ہی نہیں سکتا. تو میں کہ ایک طرف بیٹی کہتے ہو دوسری طرف یہ, تو یہ جو چھوٹے چھوٹی ایکٹس ہے نا, جہاں پہ بھی ملے نا اس کو بٹور لو, کیونکہ پل کا پتہ نہیں ہے. بالکل. تو مائی سن ہی از 7 years old اینڈ وہ کہتے ہیں چاچا کیا حال, تو بیٹا کہتا ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو, کیونکہ وہ سنتے ہیں نا یہ ٹرمینالوجی کیا ہے. میں بچے کو یہ بتا دوں, تو میں نے کہا سر آپ بہت بڑے ہیں, تو ہمیں اپنے ایکٹس کے ساتھ بتانا ہوگا. اور خواتین کو میں بہت زیادہ یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ کسی کو اپریشیٹ کرنا یا کسی کے لیے خدمت کر دینا یا کہیں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے, پلیز یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ بھئی یہ فلانی ایسی ہے, ڈھمکانیاں یہ ہے وہ ہے. پیپل آر آلویز گوئنگ ٹو ٹاک. لوگ ہمیشہ باتیں کریں گے, تو کیوں نہ ہم ان کو تھاٹ پرووکنگ, اس کی اردو آپ ٹرانسلیٹ کر لیجیے گا, تھاٹ پرووکنگ کوئی چیز دیں, کیونکہ لوگوں نے بات کرنی ہے. اچھائی کا کام دے دیں, کیونکہ پازیٹیو کرٹیسزم از always very good اور اس کو بہت پازیٹیولی لینا چاہیے. بالکل یہ میرا میسج ہے. اور بزرگوں کی رسپیکٹ کریں, کیونکہ کل کو آپ بھی وہاں کھڑے ہوں یا پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. اور بعد میں آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی آپ کو کچھ اچھا کہہ دے آپ کے پیچھے, تو آپ کے بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے فادر کے لیے, کیونکہ مائی ڈیڈ وین ہی پاسڈ اوے تو ایک ٹھیلے والا تھا, اس نے کہا آپ کے فادر نہیں نظر آ رہے کافی, کیونکہ 6 مہینے بعد میں نے ان کو وزٹ کیا, تو میں کہا وہ اب رہے نہیں, تو انہوں نے 2 اچھی باتیں کہیں, بڑی اچھی فیلنگ ہوئی. بالکل. تو
اپنے پیچھے اچھی یادیں چھوڑیں کہ لوگ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ یار چلا گیا اس کا مسکرانا کتنا اچھا تھا, وہ بندہ کتنا اچھا تھا. بہت 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 ضروری ہے. اس پر بھی ہم مسکراہٹ کے لیے لوگ جانے جاتے ہیں اور مسکرانے سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے, کسی اور کا فائدہ. واہ, نورین نے تو اتنا خوبصورت پیغام دے دیا. کرن سے بھی ان کا میسج لے لیتے ہیں. کرن, آپ کا کیا میسج ہے؟ پھر ہم نے امجد صاحب سے بھی بات کرنی ہے. کہ میرا میسیج اگین یہی ہے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے اور آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کل کی صبح آپ کے لیے کیا ہونے والا ہے, چاہے آپ نے کتنی پلاننگ کی ہوئی ہے. سو وٹ ایور از پریزنٹ ان دا گیون مومنٹ, آپ کے آج سے بڑی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اس میں کمپلیٹلی انوالو رہیں, اس میں کمپلیٹلی خود کو انویسٹ کریں, تو آنے والا وقت ڈیفینیٹلی اسی کے نتیجے لے کر آئے گا. بالکل لے کر آئے گا. بہت ہی خوبصورت بات. امجد صاحب, کچھ سجیشنز پہ بات کر لیتے ہیں, دونوں ٹاپکس کو مرج کرتے ہوئے. کیا سجیشنز ہیں, اینڈ دین پھر میسج لیں گے آپ سے. Alright, thank you so much. جی میں I will borrow a few seconds. وہ کالر نے بڑی اچھی بات کی اور آپ کا آخری سوال بھی یہ تھا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ ہمیں انہیں اولڈ ہاؤسز میں, اولڈ ہومس میں بیچنا پڑتا ہے. سو I'll just quickly try to wrap up. دیکھیں, اگر تو سچویشن ایسی آ چکی ہے, گاڈ فاربیڈ, کہ آپ بچے سب جو ہیں اوورسیز آپ چلے گئے ہیں یا اس طرح مصروف ہیں, اور وہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ constantly in a room and a place, it could be a mansion, it could be a big house, but اگر وہ اکیلے ہیں, and he will automatically end up to be in a depression. تو پھر تو کیونکہ آپ نے سوشلائز کرنا ہے. when you start living in a certain community, اگر وہ کمیونٹی آپ وہیں پہ رہتے ہوئے کسی اسٹریٹ محلے میں بنا لیتے ہیں which is فوکسڈ on اس کا اوریجن مسجد ہے یا اس کا کوئی اور کمیٹی ہے, بٹ جو بات میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی بڑی خوبصورت جگہیں ہیں, ان کا ذکر کیا کالر نے کہ شمشال, ہنزا, وزر, گلگت, وہاں پہ ایک کمیونٹی اسٹرکچرز ہیں. سو وہ کمیونل بیسڈ لیونگ ہے. اس میں وہ people in certain age, they make that community, they sit down and they discuss and they evolve. اور پھر youngers بھی ان کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں. یہ وہ ان کا وہ I think every Thursday or whatever they certain time اس میں وہ certain بیٹھتے ہیں اور younger آ کے ان سے سیکھتے ہیں. یہ ہمیں پورے ملک میں اپنے ملک سے یہ سیکھنا ہے اور وہ جو کمیونٹی بیس لرننگ ہے اس کی طرف موو کرنا ہے. دونوں ٹاپکس کے لحاظ سے اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو میسج کا ٹائم ہے. تو پہلے کا تو ہم نے سب نے یہ ضرور کہا کہ لائف میں آپ کو ضروری نہیں کہ ایسا وقت ملے کہ آپ ہمیشہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کریں. آپ کو شارٹ ٹرم بھی کرنا ہے, لیکن آپ یہ ضرور جو سب سے پہلا جو پی ہے اس کی امپورٹنس کو ضرور سمجھ لیں کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور اپنی انوائرمنٹ کو اور اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. جو لاسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وی کلیکٹیولی ہیو ٹو ریز وائس. اس کا اب یہ وقت ہے پاکستان میں اور باقی اس طرح کے ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں کہ ہم کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے. اسکالر نے پوچھا بھی, اب ہیں این جی اوز کے, وہ اب جس طرح میں نام لینے میں مجھے کوئی حرج نہیں, ہیلپ پیج ہے جو ایسے لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. تو اب ہمیں کلیکٹیولی وائس ریز کرنی ہے بالکل کرنی ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا بے حد خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ کے بعد